الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر مما يخالف أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں، لا تعد ولا تحصى. اتنی بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر نعمتیں ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. بڑی بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے پاس ہیں. ان میں جو سب سے بڑی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے وہ نعمت ایمان ہے. ایمان کی نعمت، ایمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کا کلمہ ہے. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو انسان پیدا ہوتے ہی اس پر کلمے کے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ کے بھی تقاضے ہیں، محمد رسول اللہ کے بھی تقاضے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے. سب سے پہلے محبت آتی ہے اور محبت کے بعد اطاعت آتی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی تو اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جائے گا. آج نامعلوم انسان نامعلوم کس سے محبت کرتا ہے. اگر محبت کرنے کے قابل اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی صفات میں یکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. وحدہ لا شریک لہ ہے. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے کہ مجھے بنانے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یقین کو دل میں بٹھانا یہ ہمارا مقصد ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے انسانوں کو ایک اہم مقصد کے لیے پیدا فرمایا. ہمارا مقصد کھیل کود نہیں ہے، ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے. ہمارا خالق اللہ، ہمارا مالک اللہ، سب کچھ بنانے والا اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ، یہ ہمارے دلوں کا یقین بن جائے. یہ کلمے کا پہلا تقاضا ہے کہ آدمی کے دل میں اس بات کا یقین پیدا ہو جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. خلا و فضا کا نظام چلانے والا بھی اللہ ہے، آسمان و زمین کا نظام چلانے والا بھی اللہ ہے، شمس و قمر کا نظام چلانے والا بھی اللہ ہے. ہمارے ماں باپ کو اللہ نے پیدا کیا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. ابھی ہم چھوٹے ہیں تو اللہ نے چھوٹے رکھے، وہی اللہ ہم کو بڑا کرے گا.
وہی اللہ ہم کو بڑی عمر دے گا. یہ سارا کا سارا اللہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ کے حق میں ہے. یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دے. بہت سے گھر ہیں جس میں لڑکیاں ہی لڑکیاں، یہ اللہ دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو لڑکے ہی لڑکے دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو لڑکے بھی دے لڑکیاں بھی دے. او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو میاں بھی جوان ہونے کے باوجود بھی میرا اللہ اولاد سے محروم رکھے. تو اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. انہ کان علیما قدیرا، دنیا میں جتنا بھی ہوتا ہے سب اللہ کے علم میں ہے، سب علم ہے. دنیا میں جتنا ایجوکیشن ہے اور دنیا میں جتنا سائنس سے علوم دنیا میں ایجاد ہو رہے ہیں، اور دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سامنے کچھ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ بندوں کو فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تم کو بہت ہی تھوڑا نالج دیا ہے. علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور بہت ایسا علم بھی ہے جس پر آج دنیا کا کوئی انسان جا نہیں سکا. پوری دنیا میں انسان نے بڑی بڑی مشینریاں بنائی، بڑے بڑے مالز بنائے، سیٹلائٹ تک انسان پہنچ چکا، لیکن یہ بہت بڑا علم ہے جس کو دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا. قبر کا علم کسی کے پاس ہے کہ قبر میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کا علم دیا، اولین و آخرین کا علم دیا. سب کچھ علم اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو دیا. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا. رحمت کو، ایک رحمت کا حصہ، رحمت کے 100 حصے ہیں. ایک رحمت کا حصہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا کہ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، بیٹا ماں باپ سے محبت کرتا ہے، استاد شاگرد سے محبت کرتا ہے، شاگرد استاد سے محبت کرتے ہیں، پالتو جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. کہ ایک رحم کا حصہ اللہ نے زمین پر اتارا، انسان انسان سے محبت کرتا ہے. 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے صفت رحم کے، وہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں ظاہر کرے گا اپنے بندوں پر. اللہ کی صفت رحمان، صفت رحم ظاہر ہوگی اور اللہ لاکھوں انسانوں کو جہنم سے جنت میں لائے گا. اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا. عقل کے 100 حصے ہیں. ایک عقل کا حصہ اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں میں تقسیم کیا. ایک عقل کا حصہ، اس میں بڑے بڑے انبیاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، اصفیاء بھی ہیں، بڑے بڑے سائنسداں بھی ہیں، بڑے بڑے فلاسفر بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں. کہ دنیا میں جتنے بھی عقل مند ہیں ان تمام کے پاس صرف عقل کا ایک حصہ ہے. ایک بہت بڑا سائنسداں گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ کو 97% کھولا تھا. باقی اکثروں کے دماغ کسی کا 50% کھلا ہے، کسی کا 60% کھلا ہے. ہر ایک کا دماغ مکمل نہیں کھولتا. تو ایک عقل کے حصے میں ساری دنیا کے عقلاء ہیں، اور 99 عقل کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل بھی کامل، آپ کا علم بھی کامل. یہ ہے محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ یہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ جتنا قلب میں جائے گا اتنا محمد الرسول اللہ ظاہر ہوگا. ہمارے سر کے بال بتائیں گے اس کے دل میں لا الہ الا اللہ اترا ہے. ہمارا بدن کا لباس بتائے گا اس کے دل میں لا الہ الا اللہ اترا ہے. ہماری معاشرت بتائے گی اس کے دل میں لا الہ الا اللہ اترا ہے. ہمارا رہن سہن بتائے گا کہ اس کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ اترا ہے. جب لا الہ الا اللہ اندر اترے گا تو محمد رسول اللہ ظاہر ہوگا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی بنے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے طریقے بنیں گے، ہمارے طریقے بنیں گے.
تو سب سے پہلے بنیادی چیز بچپن سے ہی ہمارے دلوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اتارنا ہے. دیکھو آپ بالکل چھوٹی چھوٹی عمر کے ہیں، اسے میں آپ کے سامنے ایک دم بنیادی باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں باتیں آئے کہ اصل مقصد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. آپ نے دیکھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد داہنے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے، بائیں کان میں تکبیر پڑھی جاتی ہے. حالانکہ چھوٹا بچہ سمجھتا نہیں کہ اس کے کان میں کیا پڑھا گیا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس کے کانوں میں اللہ کی بڑائی کے بول اتارنے ہیں کہ کانوں کے ذریعے اس کے دل میں اللہ کے بڑائی کے بول پہنچ جائے کہ میرا مالک ماں باپ نہیں ہے، میرا مالک دنیا نہیں ہے، میرا مالک اللہ ہے. اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو سب سے پہلے پیدا ہوتے ہی اللہ کی بڑائی کو بولا گیا. اس کان میں بھی اللہ کی بڑائی کو بولا گیا اذان کے ذریعے، اور اس کان میں بھی اللہ کی بڑائی کو بولا گیا تکبیر کے ذریعے. اور دونوں کانوں کے ذریعے دل کے اندر جو پہلی چیز اتاری وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اتارا کہ پیدا ہوتے وقت بھی کلمہ. اور حدیث میں ہے جب بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے بچے کو اللہ سکھاؤ. جو ماں باپ اپنے بچے کو لفظ اللہ سکھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بڑا قیمتی ہے. اسے حدیث میں ہے جس آدمی کا موت کے وقت آخری سینٹینس، آخری جملہ اور آخری شبد کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس آدمی کا آخری بول کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ انسان جنت میں داخل ہوگا. تو پیدا ہوتے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ اور موت کے وقت بھی کلمہ لا الہ الا اللہ، ان دونوں کے درمیان کی جو ہماری زندگی ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، یہ ساری زندگی کو لا الہ الا اللہ کے مطابق گزارنی ہے. کہ سب سے پہلے ہم دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابند بنے. یا ابن آدم خلقتک لأجلی، اے ابن آدم خلقت الاشیاء لأجلی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم میں نے ساری دنیا کی چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا ہے. آسمان ہمیں سایہ دے رہا ہے، ہمارے سروں کے اوپر ہے. زمین ہے، زمین پر ہم مکان بناتے ہیں. اپنی ضرورت کی چیزیں اللہ تعالیٰ زمین سے نکالتا ہے. دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے پیدا کی. اس کے لیے ہمارے لیے پیدا کی. زمین میں اللہ کیسے کیسے پھل نکالتا ہے، کیسی سبزیاں نکالتا ہے، کیسی ترکاریاں نکالتا ہے. اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین پانی کو جذب کرتی ہے. ہماری تمام کی تمام ضروریات کا انتظام اللہ نے دنیا میں کیا. زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی. لیکن اللہ نے ہمیں کس کے لیے پیدا کیا؟ بولو. وَخَلَقْتُكَ لِأَجَلِي، اور میں نے تجھے جو پیدا کیا ہے میرے لیے پیدا کیا ہے. کہ بچپن سے پیدا ہوتے ہی ہمارے دل کا یہ وجدان بن جائے، ہمارے دل کا یقین بن جائے کہ مجھے دنیا میں رہ کر اپنی مقصد جو ہے دنیا میں آنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کو ناراض نہیں کرنا. جب دل میں سب سے پہلے بات آئے گی ایمان، سب سے پہلے جب دل میں بات آئے گی کلمہ لا الہ الا اللہ تو انسان اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچے گا. کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اس رب کا میں نافرمان نہیں ہو سکتا. بھائی کوئی لڑکا اسکول میں پڑھتا ہو، کالج میں پڑھتا ہو اور لڑکا شرارت کرے اور اس کی شرارت اتنی پہنچ جاوے کہ اسکول کا نقصان ہوتا ہو تو پرنسپل اس کو نکال دیتا ہے کہ تو نہیں چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد میں ہمیں جمے رہنا. ہم دنیا میں اللہ کے بندے بن کے رہے. کیا رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن کے رہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور بندگی ہونے کے ناطے مجھے اپنے پالنے والے کی بات ماننی ہے. مجھے اپنے رب کی بات ماننی ہے. جب میں پالنے والے کی بات مانوں گا، اپنے پروردگار کی بات مانوں گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا. جو اولاد ماں باپ کی فرما برداری کرتی ہے اور ماں باپ کی باتوں کو مانتی ہے تو ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں. اور جب ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں تو اپنے بچوں کے کام بنانے کی فکر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے خالق ہے. ہم دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کریں گے نا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو اچھے کر دے گا. اور یہ بچپن کی عمر ہے، بچپن کی عمر، ابھی جو ہماری جوانی کی عمر ہے، یہ جوانی کی عمر ہماری جس طرف جائے گی وہ تمام کی تمام چیزیں وجود میں آئے گی. اگر جوانی میں گناہ بھی انسان بہت کرتا ہے، جوانی میں نیکیاں بھی بہت کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں انسان جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا تب تک انسان کے قدم وہاں سے نہیں ہٹیں گے. لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4. سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب ہوگا، اللہ کی طرف سے سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، تم نے اپنی عمر کو کہاں لگائی. دیکھو بھائی، زندگی بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ ہمارے پاس جو جان ہے، یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اور نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ جان کا استعمال وہی ہو جہاں اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے جان کے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں استعمال ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، یا آدم کے بیٹے تیرا دل میرے لیے ہے، میرے علاوہ تو اپنے دل میں کسی کی محبت کو داخل مت کر. کہ محبت ہوگی دل میں تو کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. محبت ہوگی تو اللہ کے نبی کی ہوگی، محبت ہوگی تو قرآن کی ہوگی، محبت ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی ہوگی. کہ دل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت رہے گی. دل یا ابن آدم لسانک لی فلا تذکر بہ احدا غیری، یہ آدم کے بیٹے یہ زبان تو میرے لیے ہے، تو میرے علاوہ اپنی زبان سے کسی کا تذکرہ مت کر. یہ زبان کس کے لیے؟ گالی بولنے کے لیے، کسی کو ستانے کے لیے. یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کی زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے. آپ نے دیکھا بہت سارے گونگوں کو اپنی اندر کی معافی ضمیر کو زبان سے ادا نہیں کر سکتے. دل میں ایک بات آئی کہ مجھے اپنی ماں کے سامنے کہنی ہے، اپنے ابو کے سامنے کہنی ہے، لیکن زبان ان کی اس زبان میں طاقت نہیں ہے کہ اپنے اندر کی آئی ہوئی باتوں کو اپنی معافی ضمیر کو اپنے امی کے سامنے، اپنے ابو کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے ادا کر سکے. زبان کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جن کی زبان نہیں ہے. تو یہ زبان اس لیے ہے کہ ہم گالی بولے، ہم کسی کو تکلیف دیں. یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ فرماتے ہیں لسانک لی، یہ زبان میرے لیے ہے، اس زبان سے میرے علاوہ کسی کا تذکرہ مت کر. زبان سے اللہ کی تعریف کریں گے، زبان سے اللہ کی بڑائی کریں گے، اللہ کے حکموں کی باتیں کریں گے، دین کی باتیں کریں گے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی دعوت دیں گے زبان کے ذریعے. یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. میرے اللہ نے اس آنکھ میں 13 کروڑ بلب رکھے ہیں. کتنے؟ اس آنکھ میں 13 کروڑ بلب ہے. دوسری آنکھ میں 13 کروڑ بلب ہے. 26 کروڑ بلب اللہ نے 2 آنکھوں میں رکھے ہیں. جسے انسان کسی انسان کو دیکھتا ہے نا فوراً فوٹو کھینچ لیتا ہے اور اپنے دماغ میں اس کو کیا کرتا ہے؟ کیچ کر لیتا ہے، سیو کر لیتا ہے. ماں کا تصور کرو تو ماں کا فوٹو دماغ میں آئے گا. اپنے سر کو یاد کرو تو سر کا فوٹو دماغ میں آئے گا. اس سے بہت سے عورتوں کے فوٹو بھی یہاں ہے. اللہ حفاظت کرے. آدمی جس چیز کو دیکھتا ہے اس کا فوٹو اس میں سیو ہو جاتا ہے. اللہ نے اس آنکھ میں 13 کروڑ بلب رکھے، اس آنکھ میں 13 کروڑ بلب رکھے. کیوں رکھے؟ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کچھ بلب کو اللہ تعالیٰ بجھا دیتا ہے. جیسے انسان کو دکھتا تو ہے لیکن سب سفید دکھتا ہے. یلو بھی سفید، بلیک بھی سفید، ریڈ بھی سفید، بلیو بھی سفید، کہ تمام کا تمام وائٹ دکھتا ہے کہ اندر کے کچھ بلب اڑ گئے ہیں. یہ کتنی بڑی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. کبھی اللہ پاک نے ہمارے پاس آنکھوں کا بل مانگا کہ میرے بندے آنکھوں کا بل دے. ہمارے گھر میں بجلی ہوتی ہے، لائٹ چلتی ہے، ایئر کنڈیشن چلتا ہے، تو مہینہ پورا نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر پر لائٹ کا بل آ جاتا ہے، بل ہمیں بھرنا پڑتا ہے. اس آنکھ میں اللہ نے 13 کروڑ بلب رکھے ہیں اور اس آنکھ میں اللہ نے 13 کروڑ 26 کروڑ بلب اللہ نے آنکھوں میں فٹ کیے ہیں. کبھی میرے اللہ نے آنکھ کا بل مانگا؟ اللہ نے صرف آنکھ کا ایک ہی بل مانگا ہے. یا ابن آدم جعلت لك العینین وجعلت لها غطاء، اے ابن آدم میں نے تجھے 2 آنکھیں عطا فرمائی اور میں نے تجھے آنکھوں پر پردہ عطا فرمایا. یہ پردہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. پلک جھپک
دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز حرکت کرنے والی تو کون سی ہے؟ پلک ہے. پلک سب سے جلدی حرکت کرنے والی. کیوں کہ انسان اگر کسی کو دیکھنا چاہے کہ اللہ میں تو دیکھنا نہیں چاہتا تھا وہاں لیکن میری آنکھ نیچے ہوتی نہیں تھی، تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عذر نہ کر سکے. حدیث میں ہے جیسے نظر پڑے نظر کو جھکا لو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایمان والوں کو کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. جیسے نظر پڑی فوراً آنکھ نیچے کر لی، نظر نیچے کر لی. یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. ایک ہی اللہ نے دل مانگا ہے، کون سا بھی؟ فانظر بعینیہ ما احللتہ. اے ابن آدم تو اس آنکھ سے وہ چیز دیکھ جو میں نے تیرے لیے حلال کی ہے اور اس آنکھ سے وہ چیز کو مت دیکھ جو میں نے تیرے لیے حرام کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال چیزوں کو دیکھنا، بیت اللہ کو دیکھنا، قرآن کریم کو دیکھنا، اپنے اساتذہ کو دیکھنا، اپنے ماں باپ کو دیکھنا، کہ جن چیزوں کی طرف دیکھنا ثواب کی چیزیں ان کو دیکھیں، حلال کردہ چیزوں کو دیکھیں. لیکن جہاں اللہ نے اسٹاپ کیا ہے کہ وہاں نہیں دیکھنا، نگاہوں کو نیچے کرنا ہے. اگر دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، اندر ایمانی پاور ہوگا، وہ نوجوان جوانی کی بھرپور عمر میں ہوگا، خواہشہ سے بھرا ہوا ہوگا، لیکن تب بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے اندر کا ایمان اس کی نظر کو جھکا لے گا. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں کہ نظر کو جے کے جھکا لے گا. سب سے پہلے انسان کی نظر جاتی ہے، پھر وہ چیز دل میں آتی ہے. پھر انسان کو نہ بستر پر نیند آتی ہے، نہ گھر پر نیند آتی ہے. اور بعض مرتبہ انسان دیکھتے دیکھتے، ابھی گزشتہ سال کا ریکارڈ ہے کہ 25% نوجوانوں کی آنکھیں خراب ہو گئی. گیم کھیلتے کھیلتے، موبائل دیکھتے دیکھتے، اسکرین دیکھتے دیکھتے، کہ ہماری پوری جان موبائل کے اندر ہے. ہماری جان نہ قرآن میں ہے، نہ ہماری جان اللہ کی عبادت میں ہے، بلکہ ہماری پوری جان موبائل کے اندر لگی ہوئی ہے جو اللہ کی نافرمانی کی چیزیں اس میں بھری ہوئی ہے. اگر یہ نوجوانوں کا مجمع تبلیغ میں لگ جاوے اور اللہ کے دین کی محنت میں لگ جاوے تو اللہ کے دین کی محنت میں لگنے کے بعد سب سے پہلی جو چیز بنے گی وہ اندر کا ایمان بنے گا. اور ایمان کیا کرتا ہے؟ ایمان بندے کو عمل پر کھڑا کرتا ہے اور رات کی تنہائیوں میں انسان کو خلوتوں میں گناہوں سے بچاتا ہے کہ میں گناہ نہیں کر سکتا، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بڑی ہے. لقمان حکیم علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت فرمائی، میرے پیارے بیٹے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے ابن آدم، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو کوئی نیکی کرے یا تو کوئی گناہ کرے، رائی کے دانے کے برابر پہاڑوں کی چٹانوں پر، یہ پہاڑ پر کوئی دیکھتا نہیں، پہاڑ پر چڑھ گیا اور بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا ہے، پہاڑ کی چٹانوں پر کرے یا آسمان کے کناروں پر کرے یا زمین کے تہخانوں میں جا کر، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے بتائے گا. ان اللہ لطیف خبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بڑی باریک باریک چیزوں کو دیکھنے والی ہے. اللہ اجالے میں جیسا دیکھتا ہے نا، اللہ اندھیرے میں ویسا دیکھتا ہے. دیکھتا کہ نہیں دیکھتا بھائی؟ اوپر دیکھو، اللہ تعالیٰ بڑے باریک چیزوں کو دیکھنے والے ہیں. الم یعلم بان اللہ یرا. میرا بندہ تو یہ سمجھتا ہے میں تجھے نہیں دیکھتا، میں تیرے دل کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہوں. یعلم السر واخفی. تو زور سے بولے تو بھی میں جانتا ہوں، آہستہ بولے تو بھی میں جانتا ہوں. تیرے دل میں کیا کیا ارادہ اندر طوفان کر رہا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں. واخفی. ابھی تیرے دل میں ارادہ نہیں آیا، ابھی ارادہ آئے گا، آنے والے ارادے کو بھی میں جانتا ہوں. وہ اللہ ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. اندر جب کلمہ اترے گا تو انسان خدا کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے گا. یہ میں دیکھ نہیں سکتا. جب ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہو، یونیورسٹی میں پڑھتے ہو یا پرائمری میں پڑھتے ہو، پہلے تو بچے یونیورسٹی کے اندر کچھ گناہ کی چیزیں ہوتی تھی، پرائمری میں تو بچے اس کو جانتے تک نہیں تھے، اور ہائی اسکول میں تو لوگ اس کو جانتے بھی نہیں تھے. لیکن آج کا موجودہ جو زمانہ چل رہا ہے کہ بچے کے پاس گناہوں کے اسباب اور گناہوں کے آلات موجود ہیں. سب سے پہلے ہم اسکول کے زمانے میں یا اپنے مقام پر رہ کر غلط صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں. کالج میں پڑھتے ہو، اسکول میں پڑھتے ہو،
جن کے پاس بیٹھوں گے ویسے اثرات زندگی میں آئیں گے. یہ کسی نے کہا ہے نا، اس نوجوان کی زندگی کو دیکھنا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو. یہ نوجوان کتنا اللہ کا بندہ ہے، کتنا اچھا ہے، اس کا کیریئر کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، تو اس کو مت دیکھو، اس کے دوستوں کو دیکھ لو. اس کے دوست اچھے ہیں تو وہ اچھا ہے، اس کے دوست برے ہیں اگرچہ وہ ظاہر میں ہمیں اچھا لگتا ہو لیکن اس کے اندر برائیاں آ جاتی ہیں کیونکہ صحبت کا اثر پڑتا ہے. اس سے پڑھنے کے زمانے میں جہاں بھی ہم پڑھتے ہیں اور اپنے گھروں پر جہاں ہم رہتے ہیں، اپنے آپ کو غلط صحبت سے بچانا. جو لڑکے غلط صحبت میں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اگر وہ تمہارے پاس ملنے کے لیے آئے نا تو ان کے سامنے دعوت کی بات کرنا، ان کے سامنے تبلیغ کی بات کرو. دیکھو بھائی ہمارا اجتماع کا دن ہے، ہمارے گشت کا دن ہے، اللہ کی بڑائی بولو، اللہ کی طاقت کو بولو. اگر وہ اچھا ہوگا تمہاری بات سنے گا ورنہ چلا جائے گا. تو بھائی یہاں تو جب بھی جاؤ اللہ کے دن کی بات کرتا ہے. اپنے آپ کو غلط صحبت سے بچانا. بہت سے بچے کالجوں میں ہیں، کالجز میں، لیکن اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں. نگاہوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اپنی باڈی کی حفاظت. ورنہ کیا ہوتا ہے، انسان پختہ عمر پر پہنچنے کے پہلے انسان کی انرجی ختم ہو جاتی ہے، جوانی انسان کی برباد ہو جاتی ہے. کہ میں کسی جوان کو کہو آپ کو 2 کلومیٹر چلنا ہے تو میں چل نہیں سکتا، میری طاقت نہیں ہے. بلکہ جوان ساتھی ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں. ابھی جوانی میں تو ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے کہ تیری انرجی موبائل کو دیکھتے دیکھتے، غلط سنتے سنتے تیرے دل کے خیالات گندے ہو چکے اور تیرے اندر کی طاقت تو نے غلط جگہ پر استعمال کر لی. اور جب تیری پختہ عمر ہوگی، جو نوجوان شادی کے پہلے اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں وہ شادی کے بعد خون کے آنسو سے روتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں. اس اللہ جب اندر کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ، اسے تبلیغ میں لگے ہوئے بچے، اللہ کے دین کی محنت کرنے والے بچے، ان کی زندگی نمایاں ہوتی ہے. اب ان کی صحبت میں رہے، ان کے پاس بیٹھے کہ بھائی آپ کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے، آپ کے پاس بیٹھتا ہوں تو دین کی باتیں سیکھنی ملتی ہیں. آج دنیا بولتے بولتے اور دنیا بکتے بکتے وہ حال ہو چکا ہے کہ ہمیں دین کی باتیں بھی اور دیندار لوگ بھی ہمیں اچھے نہیں لگتے، بلکہ علماء کے پاس، دینداروں کے پاس بیٹھنا ہمیں وحشت لگتی ہے. کیوں کہ دل سے اللہ کی عظمت نکل چکی ہے. غلط دیکھنے کی وجہ سے، غلط سننے کی وجہ سے دل گندے ہو چکے ہیں. میرے جوان بھائیوں، اللہ نے آپ کو زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ دیا ہے، اور کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو 4 سوال کرے گا، پہلا سوال زندگی کے بارے میں کرے گا. زندگی میں تو جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، بچپنا بھی آ گیا. اللہ مستقل اللہ پاک جوانی کے بارے میں سوال کرے گا. عن شبابہ فیما بلاہ، اے میرے بندے جوان، تو نے اپنی جوانی کو کہاں لگائی، اپنی جوانی کہاں خرچ کی. جوانی کا مستقل سوال ہوگا. اور حدیث پاک میں کل قیامت کے میدان میں 7 انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں وہ دوسرے نمبر کا نوجوان، شاب نشب فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان کی پروان جو چڑھی ہو نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں چڑھی ہو. اس کی جوانی کے سجدے، جوانی کا رکوع اور جوانی کا قیام، اور جوان بچے اللہ کے سامنے راتوں کی تنہائیوں میں روئے، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. جوان کی توبہ اللہ کو بہت محبوب ہے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جبکہ ہمارا دل کے اندر اللہ کا ایمان ہوگا، اللہ کا تعلق ہوگا. بھائی انسان کا تعلق ہوتا ہے، تعلق تو انسان وہاں بیٹھتا ہے. آپ دیکھیں گے بہت ساروں کے فون آتے ہیں تو ہر ایک کا فون ریسیو نہیں کرتا، چھوڑ دو، چلتا ہے. لیکن جس کا دل سے تعلق ہوگا، رات کے اندھیرے میں فون آئے گا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کہتے ہیں تعلق ہے، کانٹیکٹ ہے. جہاں تعلق ہوگا وہاں دل لگتا ہے. ہوتا ہے نا، میرے کو اچھا دوست ہے، بہت مدت کے بعد فون آیا، اس کا دل لگا ہوا ہے، فون میرا دوست کا فون ہے، فوراً فون کرے گا. اور بہت سو کے فون ہم ریسیو نہیں کرتے کہ تعلق نہیں ہے، اگر یہ فون نمبر سیو ہے. خدا کرے میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے ہو جائے. جب میرا اور آپ کا کانٹیکٹ اللہ سے ہو جائے گا نا، اللہ سے، تو نوجوان رات کو بستر پر تڑپے گا اللہ کی ملاقات میں کہ 4 بجے میرا اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے تو میں اللہ سے باتیں کروں. اور تہجد میں راتوں کی اندھیری میں نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے روئے گا، جس کا تعلق اللہ سے ہوگا. شیخ رحمۃ اللہ فضائل صدقات کا جو دوسرا حصہ فضائل حج ہے،
اس میں نوجوانوں کے واقعات بیان کیے ہیں. ہم اس کتاب کو دیکھو، جو پڑھنا ہے وہ یہ پڑھنا ہے. گندی گندی ناولیں نہ پڑھے، گندے گندے لٹریچر نہ پڑھے. یہ سب سے قیمتی لٹریچر ہے، سب سے قیمتی کتاب ہے کہ جن کے پڑھنے سے ہمارے جذبات نیک بنتے ہیں، ہمارے جذبات پاکیزہ بنتے ہیں. کہ نوجوان چلتے چلتے اللہ کے راستے میں حج میں گئے اور انہوں نے ایسی عبادات کی کہ ان کے بڑی عمر کے علماء نے کہا بھائی جوان تو کیسا رکوع کرتا ہے، تو تھک جائے گا. کہ جاؤ جاؤ میاں، میرا اللہ سے تعلق جتنا ہے تم نہیں جانتے. حضرت شیخ نے فضل صدقات میں وہ سارے کے سارے قصے جمع کیے نوجوانوں کے، کہ جوانی کی حالت میں اللہ کی محبت میں چلتے چلتے اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں اور اللہ کی محبت میں مگن ہے. تو سب سے پہلے جوانی کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. الحمدللہ دعوت کی مبارک محنت میں لگ کر ہمارے کتنے جوانوں نے بڑی بڑی ہندوستان نہیں دنیا کے ملکوں کے بڑے پوسٹ پر پہنچے، اپنی جوانی کی حفاظت کی. ہمارے ڈاکٹر نادر علی صاحب ہمارے پروفیسر ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ہمارے اکابر میں ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے 40 سال تک علی گڑھ میں پڑھا ہے، یونیورسٹی میں علی گڑھ، لیکن مجھے پتہ نہیں ہوتا حسینہ کیسی ہوتی ہے. میں نے سامنے بیان سنا ہے، خوبصورت لڑکی کیا ہوتی ہے مجھے پتہ نہیں. پڑھانے والے ٹیچر کہہ رہے ہیں، پروفیسر، سائنس کے بڑے پروفیسر علی گڑھ کی یونیورسٹی میں ہزاروں لڑکیاں میرے کلاس میں پڑھنے کے لیے آئی، لیکن مجھے پتہ نہیں لڑکی کا چہرہ خوبصورت کیسا ہوتا ہے. میں نے کبھی پڑھاتے وقت لڑکی کی طرف نظر نہیں اٹھائی اور ریزلٹ سب سے اچھا پورے اسکول میں ان کا ہوتا تھا. جب تقویٰ اور ایمان زندگی میں آ جاتا ہے تو اللہ کی مدد ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد. ابھی کچھ سال پہلے انگلینڈ کے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک ملک نے حکومت نے اسٹوڈنٹ وہاں بھیجے پڑھنے کے لیے. حالانکہ وہ ملک یورپ کا ملک ہے، مسلم ملک ہے. جب وہ لڑکے وہاں گئے تو ان کے چہروں پر داڑھی نہیں تھی، زندگی آوارہ تھی. جب کالج میں پڑھنے کے لیے حکومت نے بھیجا، جب وہ لڑکے ویکیشن میں چھٹیوں میں گھر پر آئے تو کسی کے سر پر عمامہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے، عربی کرتا ہے. تو وہاں کے ملک والوں نے کہا یہ نوجوان کو ہم پڑھنے بھیج رہے ہیں اور ان کی زندگی میں اتنا فرق. اور انگلینڈ جیسے خطرناک ملک میں جب انسانیت ختم ہو چکی ہے، اس ملک سے ہمارے نوجوان جب واپس آتے ہیں تو ان کے سروں پر ٹوپی، ان کے چہرے پر داڑھی، ان کی نظریں جب وہ یورپ کی گلیوں میں چلتے ہیں نا تو نظریں جھکا جھکا کر چلتے ہیں. اور ان جوانوں کو دیکھ کر کتنی عیسائی کرسچن لڑکیاں اسلام قبول کر لیتی ہیں. تو اس حکومت کے وفد نے کہا جا کر تحقیق کر کے وہاں کیا ہو رہا ہے. تو آکسفورڈ میں پہنچے، ملک کے کچھ وفد پہنچا اور وہاں جانے کے بعد جب ان کو دیکھا تو دو طرح کے لوگ ملے. کچھ نوجوان کو ایسے ہیں جو بری عادت والے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، نائٹ وہاں گزارتے ہیں، برے اخلاق ہے، نشے پیتے ہیں، ڈرگس کھاتے ہیں. اور کچھ نوجوانوں کو دیکھا جن کی اخلاق، جن کا کیریکٹر، جن کا کلچر، جن کی زندگی اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق ہے. پھر ان کو پوچھا سیٹرڈے سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، کیونکہ بچے تو وہاں ہاسٹلوں میں رہتے ہیں. تو جو بچے آوارہ تھے وہ تو کلبوں میں چلے جاتے ہیں، کلبوں میں ناچنے کے لیے اور گناہ کا کام کرنے کے لیے. جو طلبہ نیک تھے وہ طلبہ مرکز پر جاتے تھے، ڈیوزبری. اور مرکز پر جانے کے بعد تعلیم کے حلقوں میں، قرآن کے حلقوں میں، عمومی گشتوں میں، اللہ والوں کی ملاقات میں اور دین کی صحبت میں بیٹھتے تھے. تو واپس آنے کے بعد سیدھے کام میں لگ جاتے تھے. تو وہاں کے وقت نے کہا یہ بھی امانت کے خلاف ہے کہ تم کو حکومت نے پڑھنے کے لیے بھیجا، تم کو حکومت نے تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا. تم یہاں تبلیغ کرتے ہو، یہ کرتے ہو. تو جو اسٹوڈنٹ تبلیغ کے کام میں لگے تو انہوں نے کہا آپ ہمارے نمبرات دیکھ لو، ہمارا ریزلٹ ہمارا بھی دیکھو، ان بچوں کا دیکھ لو. اگر ریزلٹ ان کا اچھا ہے تو ہم تبلیغ کا کام نہیں کریں گے. تو جب ان کے ریزلٹ کو دیکھا گیا تو یہ بچے فرسٹ نمبر پر تھے، اعلیٰ پوزیشن پر تھے. وہ سارے کے سارے بچے فیل ہو چکے تھے اور ماں باپ کی کمائی برباد کر چکے تھے. پھر پوچھا ایسا کیوں؟ تو نوجوان بچوں نے یہ بتایا آنے والے وقت کو کہ جب چھٹی ہوتی ہے ہماری 2 دن کی سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے تو یہ لوگ وہاں گندے گندے کاموں میں چلے جاتے ہیں. تو جب واپس آتے ہیں منڈے کو، پیر کو، تو ان کا دماغ نشے پی کے ان کا دماغ بات قبول نہیں کرتا. تو پیر اور منگل کے دن وہ تو بے خوشی کے ساتھ قبروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی بات سن کے آتے ہیں تو ہمارا دل روشن ہو جاتا ہے،
ہمیں ایمان کا نور ملتا ہے، ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ہم ایک دم جوش کے ساتھ آ کر محنت کرتے ہیں، ہمیں ساری کی ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ اس وقت نے جا کر وہاں کے حکومت کے وزیر کو رپورٹ دیا کہ اگر ہمارے بچوں کو نیک بنانا ہو تو ہمارے بچوں کا یہاں چلا لگوا کے وہاں بھیجو آکسفورڈ میں، تاکہ بچے وہاں جاتے تبلیغ کی محنت میں لگ جاویں، تو تبلیغ کی محنت میں لگنے کی برکت سے اعلیٰ پوزیشن پر کامیابی ہوں گے، ان کی زندگی بھی بنے گی۔ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری، اپنے آپ کو نیک بنانا، نیک بنانا۔ اس وقت ہوگا نظروں کی حفاظت اور گناہوں کی حفاظت۔ جب وہ جو چیز آدمی دیکھتا ہے وہ چیز دل میں آتی ہے، پھر آدمی اسی کو سوچتا رہتا ہے، اسی کو بولتا رہتا ہے۔ کتنا بھی بند کمرے میں تم گناہ کرو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد یہ ہوگا تمہارے دل کا طوفان ختم نہیں ہوگا، تمہارے دل کو اللہ بے چین کر دے گا۔ خالی وضو کرو تو وضو کرنے کے بعد اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ نوجوان نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے۔ میرے بیٹو، آپ کو جوانی میں تہجد گزار بنو، ہاں تہجد گزار۔ غلط صحبت سے آپ نے آپ کو کالج میں بھی بچانا ہے اور اپنے مقام پر بھی غلط لڑکوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اچھے لوگوں کی صحبت اپنے پاس ہو، پہلا کام یہ کرنا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، ینگ چھوکرا، بالکل نوجوان، عشاء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا تھا اور پڑھنے کے بعد ہمیشہ ماں باپ کی خدمت کرتا تھا۔ میرے بیٹو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ ہمارے پاس جو وقت فارغ وقت ہے، یہ فارغ وقت میں ہم اگر دین کی محنت میں لگے ہوں گے نا، تو دین کی محنت میں لگنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ ماں باپ کی خدمت کریں گے تو چھوٹے باپ کے نہیں بن جائیں گے۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم اپنے گھر میں آٹا گونتے تھے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں، نبی آٹا گونتے مجھے دیتے تھے، پھر میں روٹیاں بناتی تھی۔ میرے نبی گھر میں جھاڑو دیتے تھے، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اتنا بڑا میرے نبی کا مقام ہے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے آپ۔ اور آپ کے گھر پر بکریاں تھیں تو آپ بکریوں کو خود دھوتے تھے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے تھے۔ اگر ہم ماں باپ کی خدمت کر کے کوئی چھوٹے باپ کے نہیں بن جائیں گے۔ ماں باپ کا کام کرے، ماں کا اکرام کرو، باپ کا اکرام کرو۔ اب ایک بار ہم جماعت میں گئے تو ہمارے ایک ڈاکٹر بھی تھے، انجینئر بھی تھے، تو محنت کر کے ہم نے اسٹوڈنٹ کی جماعت بنائی۔ تو وہاں کے ماں باپ اپنے بچوں سے اتنے پریشان تھے، اب جماعت تیار کی تو ان کو لے کر جانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس مخلوق کو کون لے جاوے؟ کون سی مخلوق؟ یہ تو خطرناک ہے، گلیوں میں ڈنڈے کھیلتے ہیں، پورے محلے والے پریشان ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، کالج میں پروفیسر ٹیچر پریشان ہیں، ہم ان کو جماعت میں نہیں لے جا سکتے۔ آپ کو لے جانا تو لے جاؤ۔ تو ہمارے دو ساتھی ایک ڈاکٹر صاحب کی ٹیم کا، آپ جماعت لے کر چلے جاؤ۔ بیچارے وہ ہانا کر کے بچوں لے کر جماعت میں گئے تو ہماری جماعت نے کہا، نامعلوم یہ ٹیچر کا کیا ہوا ہوگا، ڈاکٹر کا اسٹوڈنٹ کو جماعت لے کر گئے ہیں تو عجیب لوگ ہیں، پورا محلہ پریشان، مسجد پریشان، ماں باپ پریشان، تو ہمارے ڈاکٹر صاحب کا کیا ہوا ہوگا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب جماعت کو لے کر گئے اور بچوں کے سامنے فضائل اعمال کھلی، فضائل صدقات اور ماں باپ کے حقوق بتائے، جب اندر پڑھے ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام کہ 14 برس کی عمر میں، 14 برس کا نوجوان امام شافعی اتنے بڑے مقام پر پہنچ چکے تھے کہ عرب کے بھی امام تھے اور عجم کے بھی امام تھے۔ ان کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا اور ماں نے غربت میں اپنے بیٹے کو پڑھایا تھا۔ جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنی بوڑھی اماں کے پاس آتے تھے اور اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چومتے تھے اور اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چاٹتے تھے۔ ان کی بوڑھی ماں فرماتی، بیٹا انت امام العرب والعجم، تو عرب کا امام ہے، تو عجم کا امام ہے، اتنا بڑا تیرا مقام، اتنے اسٹیٹس پر پہنچ چکا ہے کہ لاکھوں کا مجمع تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، میرے بیٹے تو میرے پیروں کو چاٹتا ہے۔ فرماتے، ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں کہ میرے اللہ نے میرے ماں کے پیروں کے لیے میرے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اگر دین کی محنت میں لگوں گے تو ماں باپ کا مقام سمجھ میں آئے گا۔ آج کتنے ڈاکٹرز، کتنے انجینئرز بڑے بڑے پوسٹوں پر ہیں، رات کو اگر ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ہم ماں باپ کی ایک بات نہیں مانتے۔ آپ کو پتا ہے ماں باپ رکشہ چلا کر اپنی فیس پوری کرتے ہیں، ماں باپ رکشہ چلا کر تمہارے گھروں تم کو پڑھاتے ہیں کہ میرے بیٹے کا کیریئر اچھا بنے، میرے بیٹے کا بھوشیہ اچھا بنے اور میرا بیٹا مستقبل کا ستارہ بنے۔ اس لیے پڑھنے کے زمانے میں خود محنت کرو۔ تو کہا ہمارا رزلٹ دیکھ لو،
ہم محنت برابر کرتے ہیں. جو آپ جس فیلڈ میں ہو، اس فیلڈ میں اتنی محنت کرو کہ اعلیٰ پوزیشن پر آ جاؤ. آپ پوری دنیا پر نظر دوڑائیں گے کہ دنیا کی بڑے بڑے پوسٹوں پر جو ہمارے مسلمان بچے ہیں، مسلمان ہیں، ان کی پچھلی زندگی دیکھیں گے تو بہت غربت میں اپنے آپ کو پڑھایا ہے، بہت غربت میں. آج اللہ نے ان کو بڑے پوسٹوں پر پہنچا دیا. کہ پڑھنے کے زمانے میں دینداری کے ساتھ رہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، دین کی محنت میں لگے رہے، تو اللہ پاک ان کو بڑے مقام پر پہنچا دیا. تو نوجوان لڑکا روزانہ ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، اپنے ابا کی. مدینہ منورہ میں ایک لڑکی اس لڑکے کو پریشان کرتی تھی. دیکھو اندر کا ایمان مضبوط ہوگا، اندر کا ایمان، چاروں طرف گناہوں کا ماحول ہوگا، لیکن اس کا اندر کا ایمان اس کو حرام سے بچائے گا کہ یار میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، میں تو مسلمان ہوں. اور مسلمان قرآن نے تو یوں کہا لا تقربوا الزنا، کہ زنا مت کرو. نہیں، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. میں نہ گانا سن سکتا ہوں، نہ میں فلمیں دیکھ سکتا ہوں. ایک مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. خلوتوں کو وہ اللہ اتنی بڑی طاقت والا، اندھیرے میں کالی چوٹی اندھیرے پر چلتی ہوں، اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے اور اس کی حرکت کو بھی اللہ آسمانوں پر سنتا ہے. میرا اللہ مجھے دل میں گناہ کا کام نہیں کر سکتا. تو لڑکی اس نوجوان کو پریشان کرتی تھی. وہ نوجوان روزانہ اس سے بچا کر اپنے ابا کی خدمت کرتا، پھر گھر چلا جاتا تھا. ایک دن ایک لڑکی نے اس کو پھنسا دیا غلط چیز میں. آپ آ جاؤ، تمہارا کام ہے، ایک بات ہے، میرے گھر پر میری ماں بیمار ہے. دیکھو بہت لوگ پھنساتے ہیں، کہتے ہیں میری بہن پڑی ہے. دیکھو میرے بھائیو، آج کل ماحول حیا بے حیائی بن گئی اور بے حیائی حیا بن گئی. کچھ نوجوان لڑکے ساتھ میں رہتے تو لوگ شک کرتے ہیں کہ لڑکے ساتھ میں رہے. کہ نیچرل تو یہ ہونا چاہیے کہ لڑکا اور لڑکی ساتھ رہے. یہ آج کا کلچر بتا رہا ہے کہ لڑکا لڑکی ساتھ رہے. بھائی تم دونوں ساتھ میں، کہ تیرے گھر میں لڑکی کیوں آتی ہے؟ یہ تو میری بہن پڑی ہے، میری فرینڈ ہے، اور میرے دل میں تو کچھ بھی نہیں اس کے بارے میں. واہ بھائی واہ. ایک لڑکی کو ساتھ میں رہتا ہے، ساتھ میں چلتا ہے، ساتھ میں کھاتا ہے، بائک پر بٹھاتا ہے، اللہ سب دیکھتا ہے. اور تو یوں کہتا ہے میرے دل میں کچھ نہیں ہے. تو ہم آپ کو افضل نہیں کہیں گے کہ آپ بڑے اللہ والے ہو. ہم آپ کو افضل نہیں کہیں گے کہ آپ بڑے اللہ والے ہو، بڑے مجدد ہو، بڑے قطب ہو آپ. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو دماغ کا تھوڑا علاج کرانا پڑے گا. کسی مانسک ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ کا علاج کرانا پڑے گا. کہ لڑکی ہو تمہارا دل صاف ہے، یہ تو قرآن بھی نہ کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا فتنہ جوان مردوں کے لیے لڑکیاں ہیں. میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، میری بہن پڑی ہے، تو اپنی بہن کی خدمت کرنا بھائی گھر میں. کہ نا دماغ کا تو علاج ہو سکتا ہے کہ آدمی تھوڑا دماغ سے خراب ہے، ورنہ یہ ہو اور دوستی میں گناہ کا کام نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. یہ شیطان اس طریقے پر پھیرتا ہے. میرے بھائی اپنے آپ کو خوب بچاؤ. اللہ کا کرم مانو، ہمارے بزرگوں نے دعوت کا کام دیا اور دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے ہمارے جوانوں کی زندگیاں پلٹ چکی. ہماری جوانوں کی زندگیاں پلٹ چکی. تو ایک بار ایک لڑکی نے اس نوجوان کو بلا دیا اور بلانے کے بعد اس کو گناہ کی دعوت دی. کرتے ہیں میسج، کسی کا نمبر ہمارے موبائل میں نہیں ہونا چاہیے. دیکھو میرے بھائیو، اندر کا ایمان مضبوط ہوگا. اگر گناہوں میں پھنس گئے گناہوں میں تو شادی کے بعد رونے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. کہتے ہیں شادی کے بعد بھی سکون نہیں ملتا. کیونکہ شادی کے بعد سکون اس لیے نہیں ملتا کہ گناہ کرتے کرتے شادی کی ہے، اسی سے گناہ کیا ہے، یا کتنی اوروں سے گناہ کیا ہے. اور گناہ کرتے کرتے جو شادی کرے گا نا، کبھی اس کو شادی کے بعد کبھی سکون کی زندگی نہیں مل سکتی. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہ تو قرآن مجید کا فیصلہ ہے. پاک لڑکیاں پاک لڑکوں کے لیے اور پاک لڑکے پاک لڑکیوں کے لیے. والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ گندی لڑکیاں گندے لڑکوں کے لیے اور گندے لڑکے گندے لڑکیوں کے لیے. ہم اپنی زندگی کو خود دیکھ لیں، ہم کیسے ہیں. اندر کا ایمان مضبوط ہوا، کلمہ لا الہ الا اللہ اور دعوت کی مبارک محنت میں لگے ہوں گے انشاءاللہ، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو باقی رکھے گا اور ہمارا اندر کا ایمان ہمیں گناہوں سے بچائے گا. تو یہ نوجوان کو جیسے ہی قریب کیا، نوجوان نے کلام اللہ کی آیت پڑھی
ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جن کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، جن کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، جب کوئی شیطانی حملہ آتا ہے کسی کی طرف سے تو فوراً ان کو اللہ کو یاد کر کے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ یہ آیت پڑھی اور بے ہوش ہو گیا، کیونکہ جوان لڑکا علماء کی صحبت میں تھا، صحابہ کی صحبت میں تھا، مسجد نبی میں نماز پڑھتا تھا، دین کی محنت میں لگا ہوا تھا، قرآن کریم کی آیت سامنے آ گئی، بے ہوش ہو گیا۔ اس لڑکی نے اس کو ہوش میں لانے کی بڑی کوشش کی، اس کی باندھی آئی اور کہا اس کو اٹھاؤ، لیکن ہوش میں نہیں آیا، تو اس کی باندھی نے اور اس لڑکی نے اس کو اٹھا کر اس کے ابا کے گھر کے آگے ڈال دیا۔ اس کے ابا تو رات کو تلاش میں تھے، میرا بیٹا ابھی تک گھر پر نہیں آیا، جیسے ہی دروازہ کھولا تو باہر بیٹا بے ہوش پڑا تھا۔ ابا نے بڑی کوشش کی کہ لڑکا ہوش میں آ جائے، جیسے لڑکا ہوش میں آیا نا تو پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا؟ تو بیٹے نے پوری راستے کی کارگزاری سنی، ابا یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، میں گناہوں میں پڑنے والا ہی تھا کہ میرے اللہ نے مجھے بچا لیا اور میری زبان پر ایک آیت جاری ہو گئی کہ بیٹا کون سی آیت؟ تو یہ آیت پڑھی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جن کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، کہ جن کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور ایمان ہوتا ہے، جب بھی کوئی خیال گناہوں کے آتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ یہ آیت پڑھتے پڑھتے اس کا انتقال ہو گیا۔ جوان لڑکے نے اپنے ابا کے سامنے دم توڑ دیا، گناہ یاد آ گیا۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کو دیکھیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ماں باپ کو آپ کے اوپر اچھی نگاہ ہے، میرے بیٹے پاک ہے۔ ماں باپ جب رات کو گھر سے نکلتے ہیں، ماں باپ کو ٹینشن، ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمارے ماں باپ کا منہ نیچا ہوئے، ہمارے خاندان کا منہ نیچا ہوئے، اور ہمارے محلے والوں کا منہ نیچا ہوئے، اور لوگ ہماری ماں باپ کی عزت کو خاک پہ ملا دے۔ یہ سارے کے سارے پرابلم سے اگر اپنے آپ کو بچنا ہے نا تو اللہ کے دین کی محنت میں لگ جاؤ۔ اللہ کے دین کی محنت کروں گے تو اندر کا ایمان مضبوط بنے گا، اندر کی ضمیر بیدار ہوگی۔ جب وہ لڑکا کا انتقال ہوا، مدینہ منورہ کے صحابہ نے رات کو اس کو غسل دیا، کفن دیا، اور جنت البقیع میں رات کو دفن کر دیا۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، پوچھا وہ نوجوان دکھتا نہیں ہے؟ تو کہا حضرت وہ نوجوان کا رات کو انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اس نوجوان سے بڑی محبت فرماتے تھے، اس کی عبادات پر رشک کرتے تھے۔ ایک جوانی میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا رہا ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے۔ جوان آدمی گناہوں سے بچے، یہ اصل کمال ہے۔ کوئی بوڑھا یوں کہے کہ میں گناہ نہیں کرتا تو کمال تھوڑا ہے۔ کوئی بوڑھا یوں کہے کہ میں گناہ، تو کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ جوان گناہ نہ کرے، اس کی جوانی کے جذبات کے ہونے کے باوجود اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو کہ میرا اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رونے لگے اور کہا چلو قبرستان میں، اور پورے مجمع کو لے کر قبرستان پہنچے، اور قبرستان میں جانے کے بعد کہا صفے بناؤ، اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت عمر فاروق نے اس قبر پر ایک کلام اللہ کی آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس آدمی کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے کہ مجھے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا جوانی کا حساب دینا ہے، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں بنائی ہے۔ تو قبر میں سے آواز آئی اب المؤمنین، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ یہ کس بنیاد پر؟ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے دل کی گہرائیوں کے اندر آ جاوے کہ میری کامیابی اللہ کے حکموں کے ماننے میں ہے، اور محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے ماننے میں میری کامیابی ہے۔ دیکھو آپ جہاں پڑھتے ہیں کالجز میں، وہ جو ماحول ہے وہ ماحول زہریلا ماحول ہے، اور پوری دنیا کی دشمنوں کی نگاہ اسٹوڈنٹ پر ہے۔ ابھی ایک یہاں کالج کا اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا، ایک اپنا ایچ جی ہائی وے پر، وہ کہا مولوی صاحب میں ایک بات کہوں، عجیب بات ہے۔ میرے کیا ہوا بیٹا؟ کہ ہماری کالج کے آگے چائے کی لاری ہے، چائے کی لاری۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہ ہم نوجوان سب گروپ بنا کے چائے پینے جاتے تھے وہاں، تو ایک بار مجھے چائے بہت اچھی لگتی تھی، تو میں نے چچا کو بولا چچا تمہاری چائے، میری امی گھر پر کتنی بھی اچھی چائے کیوں نہ بناوے، لیکن میری امی کی چائے مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔
دکان کی چائے. میں گھر پر آنے کے بعد ایکٹیوا لے کر ایچ جی ہائی وے پر اس جگہ پر میں چائے پینے جاتا ہوں. تو وجہ کیا تھی کہ مجھے پتا چلا, میں نے تحقیق کی کہ وہ آتا ہے جو چائے بنانے والا, وہ ٹیسٹ لانے کے لیے آتے ہیں خشخش. خشخش کو تو جانتے ہو کہ بس کو جانتے ہو خشخش کیسی ہوتی ہے؟ بہت موٹی موٹی ہوتی ہے. کیسی ہوتی ہے؟ گنی گنی. ہاں تو ہوتی ہے خشخش. یہ خشخش کا بیج چائے کے اندر ڈالتا ہے. تو یہ چائے پینے کے بعد ہماری اندر کی بلاک نسیں کھل جاتی تو ہمیں نشہ آ جاتا ہے. نشہ جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے, یہ نشہ آنے کے بعد ہمیں کسی کی چائے اچھی نہیں لگتی. پھر نوجوان وہاں جمع ہوتے ہیں, پھر گناہوں کے بازار گرم ہوتے ہیں. دیکھو ہر ایک دنیا کا تمام باطل وہ اپنے نشانہ اسٹوڈنٹ کو بنایا ہے. اور ایک بات آگے کی کہوں, مسلمان اسٹوڈنٹ, جب مسلمان اسٹوڈنٹ اگر بیکار ہو جائے گا نا, اس کی زندگی برباد ہو جائے گی. اسے بڑے بھائی, اللہ نے آپ کو دی صلاحیت, اپنی صلاحیت کو اور اپنی کیپیسٹی کو اللہ کے دین کی محنت میں لگانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, ہم مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کے زمانے میں سارے کے سارے نوجوان سب ینگ تھے. عبداللہ بن عمر, عبیداللہ بن عمر, عبداللہ بن مسعود, یہ سارے کے سارے جوان صحابہ کرام ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, ذکر کرتے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے, اور پھر کیا کرتے تھے, ہم وہی سو جاتے تھے. اور کھیل کود بھی کیسا, دیکھو بیٹو, ایک گیم مت کھیلو بار بار دیکھنے کی بنیاد پر انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے. بلکہ صحابہ کرام ایسے کھیل کھیلو جس سے تمہاری ورزش ہو. بے قریب میں کوئی پانی کی جگہ ہو تو وہاں تم نہا ہو, تیرنا سنت ہے, لیکن ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو. بے آج کے زمانے کی جیم ہے کہ بھائی جیم کرو, لیکن جیم میں دیکھنے کا کوئی خرافات کرو. اگر میوزک بجتے ہیں تو وہاں جیم میں جانا بھی گناہ کبیرہ ہے. بات سمجھ میں, وہاں میوزک بجتا ہے, وہاں لڑکیاں آتی ہے تو وہاں نہیں جائیں گے. ایسے کھیل کھیلیں گے جس سے ہماری ورزش ہو. کبڈی کھیل دی, تیرنا شروع کر دیا جہاں پانی کا ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو. اس سے کیا ہوگا, بدن میں قوت آئے گی. اور یہ ساری کی ساری قوت اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے دین کے کام میں قوت کو استعمال کریں. صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تیر اندازی کرتے تھے, تیرتے تھے. ہم 24 شیطان نے ہم تمام بچوں کو موبائل میں لگا دیا. اللہ کے نافرمانی والی چیزوں میں ماں دیکھ رہی ہے, باپ دیکھ رہا ہے, بیٹا دیکھ رہا ہے, بلکہ دوست آپس میں بیٹھے ہوئے کوئی بات نہیں کر رہے, سب موبائل دیکھ رہے ہیں. اور خطرناک ایسی گیمیں کھیل رہے جس سے وقت برباد ہوتا ہے اور زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں, اور جوانی کے پہلے ان کی جوانی ختم ہو جاتی ہے. اس اپنی صلاحیت کو اللہ کے دین کے کام میں لگاوے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے پاس ایسی صلاحیتیں ہیں جیسے سونا اور چاندی کی کانیں ہے کہ نہیں. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة, کہ لوگوں کے پاس ایسی صلاحیت ہے جیسے سونے اور چاندی کی کانیں. یہ بیٹھے ہوئے نوجوان اگر دینداری کے ساتھ محنت کی تو کون سے پوسٹ پر کون سے ملک میں جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. آپ بڑے بڑے اونچے شعبوں پر انشاءاللہ جاؤں گے. پڑھنے کے زمانے میں برابر محنت کرو, برابر جس فیلڈ میں ہو اس فیلڈ میں محنت کرو, اور محنت کرنے کے ساتھ اپنی زندگی کو دین کی محنت میں لگاؤ. ابن عمر فرماتے ہیں ہم مدینہ کے سارے بچے اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے تھے اور ہم روزے رکھتے تھے. جوانی میں گناہوں سے بچنے کا بہترین عمل روزہ ہے. روزے رکھے, ہفتے میں جمعرات کو رکھے, پیر کو رکھے, سنت ہے. اور ہم تہجد پڑھے, ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں, با جماعت اہتمام کریں, اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی محنت میں استعمال کریں. حضرت عمر کو جانتے ہیں؟ حضرت عمر کو کون جانتا ہے؟ حضرت عمر فاروق کو کون تھے؟ صحابی رسول تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے نمبر 2 کے خلیفہ. اپنی صلاحیت اللہ کے نبی کو قتل کرنے گئے تھے. جب ماحول گیروں کے ماحول میں تھے, جب اچھے ماحول میں آئے, اچھی صحبت میں آئے نا, اور اللہ کے نبی کے دین کی محنت میں لگے, عمر فاروق اتنے بڑے مقام پر پہنچے ہیں کہ ان کے زمانے میں 22 مربع لاکھ چورس اس زمانے کے حکومت پر ان کا قبضہ تھا. ان کے امیر تھے, اور ان کے زمانے میں 1 سیکنڈ میں 1.5 کلومیٹر کی رفتار پر اسلام پھیلتا تھا. اللہ نے بڑے بڑے کام حضرت عمر سے لیے, بڑے بڑے کام, اور ان کی حکومت میں انصاف آیا, ظلم ختم ہو چکا, اور ایجوکیشن پوری دنیا میں جاری کیا حضرت عمر فاروق نے. اور مدینہ منورہ سے لے کر کوفہ تک ہائی وے بنایا,
سب سے پہلے روڈ بنانے والے حضرت عمر فاروق ہے. پہلا تو اونٹ سواری گھوڑے سواری ہوتی تھی, لوگ پگڈنڈیوں پر سفر کرتے تھے. حضرت عمر فاروق نے بہت بڑا ہائی وے بنایا. ہند پوسٹ کا سودا حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے پوسٹ کو جاری کیا. صحابہ کرام بعض کوفہ رہتے تھے, بعض بصرہ رہتے تھے, تو یہ خط و کتابت جو پوسٹ وہ سارا کا سارا حضرت عمر فاروق نے جاری کیا. اتنے بڑے صحابی بنے تھے جب اپنی صلاحیت کو دین کی محنت میں لگایا کہ ایک بار مدینہ منورہ کے پہاڑ پر کھڑے تھے اور زلزلہ, دھرتی کا مارا, دھرتی ہلنے لگی, زلزلہ, پہاڑ ہلنے لگا. حضرت عمر فاروق کے پاس تھا عصا کو مارا پہاڑ پر کہ تو ہلتا ہے. تیرے اوپر عمر فاروق کھڑا ہے جسے زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا اور انصاف کے بغیر کبھی قدم نہیں اٹھایا. زمین کیا ہو گئی؟ ایک دم زمین متحرک تھی, بند ہو گئی. علماء نحات علماء فرماتے ہیں اس کے بعد سے آج تک مدینہ منورہ میں 1 پوائنٹ دھرتی کم نہیں آیا. انسان بھی ہماری طرح حضرت عمر فاروق, لیکن اپنی صلاحیت کو صحیح جگہ پر لگایا. اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے. مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں اور ایک صحابی ساریہ رضی اللہ عنہ کی جماعت ایران میں نہاون کے علاقے میں کام کر رہی ہے. نہ ٹیلی فون کا زمانہ ہے, نہ فیس بک کا زمانہ ہے, اور جمعہ کے خطبے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا ساریہ الجبل, اے ساریہ کی جماعت ہزاروں کلومیٹر دور ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صلاحیت کو دین کے کام میں لگائی. اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے دنیا کھول دی, بغیر ٹیلی فون کے, بغیر سیٹلائٹ کے پوری دنیا کھول دی. ارے ساریہ, پہاڑ کے پیچھے دیکھو دشمن تمہاری طاق میں ہے. جب یہ جماعت جب واپس کام کر کیا, ساریہ نے فرمایا ہمیں تو پتہ نہیں تھا اور ہم تو پہاڑ کے آگے کھڑے تھے, ہم نے وہاں حضرت عمر فاروق کی آواز سنی, اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو. پھر ہم نے پہاڑ کے پیچھے دیکھا تو دشمن ہماری طاق میں کھڑا ہوا تھا. اللہ نے حضرت عمر کی زبان کے جملے سے اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی. ہماری طرح انسان تھے, زندگی سادہ گزاری. یہ فرماتے تھے اتنا انصاف تھا کہ اگر دجلہ دوست, یہ فرمایا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاسا مرا, دریائے فرات کے کنارے پہ کتا بھی پیاسا مرا, تو آخرت میں عمر کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. اپنی صلاحیت کو اللہ کی دین کی محنت میں میرے بیٹوں لگاؤ. یہ ہمارا پورے مجمع کے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا مجمع اپنی پوری باڈی کو, آنکھ, کان, زبان, ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات میں استعمال کریں. ہم ایک گراؤنڈ میں اور ہم ایک کلبوں میں اور ہم پارکوں میں اپنے آپ کو جانے سے بچاوے جہاں گناہوں کے اسباب موجود ہیں. آپ کو پتا ہے کچھ بچے گوا گھومنے چلے, بھائی جاؤ, دوست وغیرہ, کوئی کھیت ہے, کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی لڑکیاں نہ ہو, کسرت کرنی ہے, ورزش کرنی ہے. شریعت نے منع نہیں کیا. ہم شریعت یوں نہیں تم گھر پر ہی بیٹھے رہو, لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور رات کو جلدی سو جاؤ. ہمارے نوجوان راتوں کو جلدی سو جاؤ. ہمیں پتا ہے کہ پہلے محلے میں, پورے گاؤں میں, پورے محلے میں 4-5 نوجوان تھے جو راتوں کو لیٹ کر جاتے تھے. سب نوجوان راتوں کو جلدی آ کر سو جاتے تھے, اور گھر والے اگر بچہ لیٹ آ تو گھر والے دروازہ کھولتے نہیں تھے. یہ ماحول تھا, گھروں میں دینی فضائیں تھی. آج 5 کی وجہ 10 ہوئے, 10 سے 15 ہوئے, اور پورے کے پورے گاؤں میں اب نوجوان پوری رات جاگتے ہو, پھر رات کو موبائل دیکھتے ہو, اور صبح دیکھو تو صبح پورا گھر قبرستان مل چکا ہے کہ فجر کی نماز میں کوئی نہیں آیا. اس لیے پڑھنے والے بچے وہ بھی راتوں کو دیر تک نہ پڑھے, اس لیے کہ اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنائی ہے. اب 11 بجے رات کا جو شروع کا حصہ ہوتا ہے, اگر تم زیادہ پڑھتے ہو نا, تمہارا دماغ سیو کرنا, باتوں کو سیو کرنا بند کر لیتا ہے, کیونکہ اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنائی ہے. رات کو جلدی سو جاؤ اور صبح میں جلدی اٹھ جاؤ. صبح فجر کے 2 گھنٹے پہلے اٹھ گئے, 1 گھنٹہ تہجد کی نماز پڑھی, اللہ کی عبادت کی, تو 1 گھنٹہ تم جو پڑھو گے رات کو 3 گھنٹوں میں جو آپ کو یاد نہیں ہوگا وہ صبح کے 1 گھنٹے میں اللہ پاک یاد کرا دے گا. کہ صبح کا وقت ہمارا خالی ذہن ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں اپنی زندگی میں لانے کے لیے دین کی محنت ہے. ایک محنت ہے کہ سارے کے سارے اوصاف ہماری زندگی میں کیسے آوے, ہمارا جان اور ہمارا مال قیمتی بنے. اس سے ہمارے بچے اسکول میں بھی جاتے ہیں, کالج میں بھی جاتے ہیں, اور مقام پر ہمارا آنا ہوتا ہے. اسکول میں جانے والے بچے وہاں جا کر محنت کریں. دیکھو میری بات سنو, پرائمری اسکول والے, کالج والے وہاں جا کر ہمیں نماز نہیں چھوڑنی. لیکن آج کے موجودہ دور میں نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم پرنسپال سے کوئی کمرہ نہ مانگے,
اور لمبی لمبی جماعتیں، پہلے ہمارے لمبی لمبی جماعتیں ہوتے، اب لمبی لمبی جماعتیں نہ کریں کہ 50 کھڑے ہیں 60 کھڑے ہیں، بلکہ احتیاطاً 2-2-3 کی نماز پڑھا کر فارغ ہو جائے، پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن کالج میں ہم نماز کے پابند بنے اور 10 منٹ ہمارے کالج میں اسکول میں نکالے، جہاں مسلمان بچے کو اللہ کے دین کی دعوت دے سکے۔ اسکول کے پہلے یا لنچ کے ٹائم یا اسکول کے مکمل ہونے کے بعد 10 منٹ روزانہ کی نکالے، 2-2 کی جوڑی بنا کر حکمت کے ساتھ اپنے ایمان والے بھائی کو اللہ کے دین کی دعوت دینا۔ کون کون کرے گا؟ دیکھو، اگر آپ نے روزانہ ایک نوجوان کو دعوت دی اور آپ کے اسکول میں 400 طلبہ ہے تو مہینے میں 30 انسانوں کی ملاقات ہو جائے گی۔ ان کو ایمان کی دعوت دینا، ان سے دوستی کرنا۔ دوستی کرنا صرف دین کی بنیاد پر دوستی کرے۔ دوستی کیسے ہوتی ہے؟ نوجوان جلدی اپنا سرکل بنا لیتے ہیں، ان کو کچھ کھلا دیا، بھائی ان پر کچھ خرچہ کرو۔ خرچہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بسکٹ کی پاکٹ دے دی۔ اب غریب لڑکا ہے 5 روپے استعمال کرتا ہے، 2.5 روپے کی ٹافی دے دی۔ 10 روپے ہے تو 5 روپے کی چائے پلا دی۔ جب کسی کے منہ میں لقمہ آ جائے گا، لقمہ، تو تمہاری بات مانے گا۔ اور میرے نبی نے کہا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کتنے نوجوان اسٹوڈنٹ دیندار بچوں نے اسکول میں ٹافی دے کر چائے پلا کر بلاؤ تمہارا بیگ میں اٹھا کر آپ دیکھو یہاں بیٹھ جاؤ، بس میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اخلاق سے ان بچوں کو اپنے سے قریب کیا اور اپنے سے قریب کر کے ان کو اللہ کی دین کی دعوت دی، ان کو نماز کی دعوت دی۔ اس طرح 10 منٹ وقت نکال کر ہمارے سارے طلبہ اسکولوں میں حکمت کے ساتھ شور کیے بغیر، ہم کسی کے پاس سے کمرہ نہ مانگے نماز کا، بلکہ حکمت کے جہاں بھی جگہ ملے ہم 2-2 کی جوڑی 3-3 کی جوڑی بنا کر با جماعت نماز کا اہتمام اسکول میں کریں اور ملاقاتوں کی ترتیب بنا لیں۔ اگر اسکول میں پڑھنے والے بچے یا تو گھر پر آئیں گے یا تو ہاسٹل میں جائیں گے۔ اگر وہ سارے کے سارے بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں، مسلم ہاسٹلوں میں ہمارے بچے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے ہاسٹلوں میں اگر سارے کے سارے مسلم بچے ہوں تو ہمارا کام ہے ہم وہاں 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور جہاں ہم ہاسٹل کے آگے کی قریب کی مسجد میں بیٹھتے ہیں، مسجد نہیں ہے ہاسٹل میں نماز ہوتی ہے، تو وہاں ہم تعلیم کا حلقہ زندہ کریں۔ 10 منٹ اللہ کے دین کی بات سنیں، نماز کے فضائل، قرآن کے پڑھنے کے فضائل، ماں باپ کے حقوق کیا ہے۔ کتاب سنو گے کتاب تو ہمارے دل کی دنیا بدلے گی اور ہمارے دل میں اللہ کا تعلق آئے گا۔ ہمارے ہاسٹل کے ہر کمرے میں تعلیم ہو، 3 کمرے میں 10 کمرے ہیں، ایک کمرے میں 4 اسٹوڈنٹ رہتے ہیں، جیسے پی جی میں ہوتا ہے تو 4 کے 4 بچے جس طرح اپنے گھروں پر تعلیم ہوتی ہے، اس طریقے پر اپنے کمرے میں فضائل عمل، فضائل صدقات کی تعلیم 10 منٹ ہو رہی ہے۔ ہمارے گھروں کی تعلیم، اس طرح ہاسٹلوں میں کمروں کی تعلیم، اور جو بچے ہاسٹلوں میں نہیں رہتے اور جو بچے اپنے مقام پر آتے مقام پر، تو وہ بچے مقام پر آنے کے بعد دیکھو میرے بھائیو، مقام پر آ کر آپ کو مسجد کی تعلیم سننی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد جس وقت آپ موجود ہوتے ہیں مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، تو ہماری یہ طلبہ اپنی جوانی کی عمر میں جب اللہ کی دین کی باتیں سنیں گے، اللہ کی محبت آئے گی، تو ہماری جوانی اللہ کی عبادت کے اندر جھک جائے گی۔ سنیں گے تعلیم؟ ہاں، بلکہ ہم تو آگے آگے بیٹھ جاوے۔ جوان بچے جب تعلیم گھنٹوں سنتے ہیں، ان کا اندر کا ضمیر بدل جاتا ہے۔ تعلیم سنیں، اور ہمارے گھر پر آنے والے طلبہ فجر کے بعد مشورہ ہوتا ہے، اگر ہمارے اسکول کا وقت نہ ہو تو ہمارے تمام کے تمام طلبہ مقام پر روزانہ مشورے میں بیٹھے، فجر کے بعد مشورہ کریں۔ اسکول ہماری لیٹ ہے تو مشورے کے بعد ہم اپنے محلے کے اسٹوڈنٹ کی فہرست بنا کر ان کی روزانہ ملاقات کر کے ان کو دین کی محنت میں اور مسجد میں جوڑیں۔ آپ اسٹوڈنٹ کی کارگزاری پوچھو کہ ہمارے محلے میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، میرا اللہ کے راستے میں 3 دن لگا، 3 دن لگنے کے بعد میں مسجد کے مشورے میں جڑا، اور جڑنے کے بعد میں نے گھر جا کر اسٹوڈنٹ کی فہرست بنائی اور اپنے دوستوں کو اس کی غلط باتیں بھی سنی، اس نے میری مذاق بھی کی، میں صبر کرتا رہا۔ آج الحمدللہ میرے محلے کے سارے اسٹوڈنٹ فجر کے بعد مشورے میں بیٹھتے ہیں اور 5 وقت کی نماز کی پابند ہیں۔ پھر ہمارے 10ویں کے 11ویں کے 12ویں کے اور ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹ اپنے گھروں میں رہ کر دین کی محنت کے ساتھ ہمیں گھروں پر رہنا ہے اور پڑھنا ہے، مشورے کی پابندی کریں۔ سنڈے کا دن آپ کی چھٹی کا دن ہے تو چھٹی کے دن آپ تمام اسٹوڈنٹ پہلے سے نظام بنائیں۔ آج ہمارا چھٹی کا دن ہے، تمام کے تمام اسٹوڈنٹ گھر پر ملیں گے، چلو مسجد میں 2.5 گھنٹے لگا کر، مسجد کی جماعت میں بیٹھنے کے بعد 2.5 گھنٹے لگا کر ہم ایک اسٹوڈنٹ کو نشانہ بنا کر اس کے سامنے اللہ کی بڑائی بولیں گے اور اس کو اللہ کے دین کی دعوت دیں گے۔ ایسا کوئی کرتا ہے کہ جو اتوار کے دن محنت کرتا ہو، مستقل 2.5 گھنٹے لگاتا ہو، 1 گھنٹے لگاتا ہو؟ اب کون کرے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
دیکھو فجر کے بعد اگر آپ کی اسکول نہ ہو تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اتوار کے دن ہمارا وقت ضائع نہ ہو جائے ادھر ادھر کافی پیلیس میں اور چائے کی لاریوں پر اور دکانوں پر، بلکہ ہمارا وہ چھٹی کا دن اللہ کی دین کی محنت میں لگ جاوے. سارے اسٹوڈنٹ آپ کو گھر پر ملیں گے. تو مسجد کی تعلیم بھی سننی ہے اور اپنے گھروں پر بھی تعلیم شروع کرو. اور اگر آپ کے گھر پر تعلیم نہ ہوتی ہو تو کتاب تو گجراتی میں ملتی ہے، ہندی میں ملتی ہے، اردو میں ملتی ہے. گھر پر تعلیم کا حلقہ لگاؤ. ایک نوجوان نے پورے گھر کی زندگی کو بدل دیا. ان کی ماں رونے والے بن گئی جب اس کی زندگی میں اللہ کا دین آیا. حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. ابا کو بھی حکمت سے بات کرے، گھر میں تعلیم شروع کرو. گھر میں تعلیم ہوتی ہے تو ہم گھر کی تعلیم میں جڑ جائیں. مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم، اور ہفتے میں 1 مرتبہ ہم گشت کی پابندی کریں. کیا کریں؟ ہاں یوں نہیں کہ مغرب بعد لکھنا ہے، عشاء کے بعد لکھ لیں. بھائی 2 نمازوں کا وقت فارغ کرے. ابھی ہمارے امتحان کا وقت نہ ہو، ایگزام کا وقت نہ ہو، ابھی دیر ہے تو مکمل 2 نمازوں کا وقت فارغ کریں. اس دن اپنے تمام دوستوں کو میسج کے ذریعے، روبرو ملاقات کے ذریعے، فون کے ذریعے ان کو گشت کی دعوت دے. عصر کے بعد سے صبح سے ملاقات شروع کر دیں. بعد ہمارے گشت کا دن ہے. آپ کا ایک فون فری فون ہے، فون سے کسی کو دعوت دے دی، روبرو جا کر وہاں جا کر ملاقات کر دی. اور آپ کی محنت سے اگر 4-5 اسٹوڈنٹ بھی مسجد میں آ جائیں گے، اللہ کے دین کی بات سنیں گے، تو آپ کے لیے تو بہت بڑا خیر کا ذریعہ بن جائے گا. میرے نبی نے فرمایا فطوبى لعبد جعله اللہ مفتاحا للخیر. بڑا مبارک ہے وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کی چابی بنا دے اور شر کا تالا بنا دے. ہمارے ذریعے بستی میں خیر پھیلے. کیا کرے؟ یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ تو عثمان بھائی کا لڑکا. ماشاءاللہ دیکھو بچہ نماز کا پابند، کالج کا اسٹوڈنٹ، اس کے امتحان میں ایگزام میں اول پوزیشن پر آنے والا بچہ. لیکن دیکھو اس کی زندگی، دیکھو اس کی آنکھوں کی حفاظت، دیکھو راستے میں آتا ہے سلام کرتا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، علماء کی قدر کرتا ہے اور دین کے کام کو سیکھتا ہے. دین کا کام ان لوگوں سے سیکھو جو ہمارے اسٹوڈنٹ دین کا کام کرتے ہیں، ذمہ دار ہے. مجھے تمہارے پاس دین کا کام سیکھنا ہے. ان کی صحبت میں رہو، ان کے پاس بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو، اپنے مسجد کے پرانے لوگوں کے پاس بیٹھو اور ان کے پاس جا کر دین کے کام کرنے کا طریقہ سیکھو. پڑھوں گے انشاءاللہ. مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم، اسی طریقے پر ہمارا کام ہے گشت کی پابندی کریں ہم. اور اگر ہمارے پاس چھٹیاں ہیں، گھر پر ہیں، دوسرا گشت کرے تو بہت اچھا. دوسرا گشت، بہت سے اسٹوڈنٹ دوسرا گشت کی پابندی بھی کرتے ہیں. اور دیکھو جو بچے دعوت کی محنت میں لگے، ان کی زندگی دیکھو، ان کا حلیہ دیکھو، ان کی پیشانی پر ایمان کا نور چمکتا ہے. کیوں؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں. اور آپ کو ہر مہینے اللہ کے راستے میں 3 دن لگانے ہیں. لیکن چونکہ آپ کے پاس 3 دن نہیں ہے، آپ اسکول میں پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس کسی کے پاس 1.5 دن ہوتا ہے، کسی کے پاس 1 دن ہوتا ہے. ITI والے بچوں کے پاس کبھی 2.5 دن کی چھٹی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس جتنا وقت ہو، اسٹوڈنٹ محنت کر کے 12, 13, 14 محلے کے اسٹوڈنٹ کو تیار کریں اور مسجد میں آ جاوے کہ دیکھو ہماری جماعت تیار ہے. لیکن ہم 1.5 دن دیں گے. تو آپ کی مسجد کی جو 3 دن کی جماعت جاتے ہیں، 3 دن کی، ہم الگ سے اپنی جماعت کا بناوے. اپنی مسجد کی 3 دن کی جماعت پہ ہم جڑ جاوے اور 3 دن کی جماعت کی جب روانگی ہو تو اسٹوڈنٹ روانگی کی بات سنیں، پھر اپنے اسکول چلے جاوے. جب اب اسکول کا وقت پورا ہو جائے، آپ کے پاس 1.5 دن ہے، 1 دن ہے، اس جماعت پہ جا کر وقت لگاوے اور واپسی کے وقت ان کی واپسی کی بات سنیں. اچھا اس میں کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس نے پورے سال میں 1.5 دن لگایا ہو یا 2 دن لگائے ہو چھٹیوں کے علاوہ؟ کتنے دن لگائے؟ 2 دن لگائے. ماشاءاللہ. اور کوئی اسٹوڈنٹس کتنے لگائے بیٹا؟ کتنی مرتبہ لگائے؟ ایک ہی بار. اور اتنا بڑا طبقہ، دیکھو ہمارے ویکیشن میں ہمیں لمبا وقت دے رہا ہے، لیکن ہم چالو اسکول میں اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، سیٹرڈے کی آدھے دن کی چھٹی ہوتی ہے، تو ہم 1.5 دن لگاوے اللہ کے راستے میں 3 دن کی جماعتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ تو مقام اعلان کی محنت ہے اور قرآن کی تلاوت ہے. جب ہمارا بڑا ویکیشن ہو جائے، جیسے سمر ویکیشن ہے، لمبی چھٹیاں، کسی کی 20 دن کی چھٹی ہوتی ہے تو 20 دن لگاوے، کسی کی 6-7 دن کی چھٹی ہوتی ہے تو 5-6 دن لگاوے، پھر کسی کی 3 دن کی چھٹی ہے تو 3 دن لگاوے، اور کسی کی 10 دن کی چھٹی 10 دن لگاوے، اور کسی کے 2 مہینوں کی چھٹی تو اللہ کے راستے میں چلا لگاوے. جن اسٹوڈنٹ نے پڑھنے کے زمانے میں چلا اللہ کے راستے میں لگایا ہے، اللہ نے ان کی ضمیروں کو بیدار کیا ہے اور ان کی ایمان کی وہ طاقت سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اور ان کے ادھر ہاسٹلوں میں کام شروع ہو گیا، اسکولوں میں کام شروع ہو گیا، اور ان کے گھر کی پوری فضا نورانی بنی. کیا بنی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ 10ویں والوں کا چھٹی زیادہ ہوتی ہے، 16 سال کی عمر ہے تو ہم 40 دن اللہ کے راستے میں جاوے. ہمارے جن بچوں کا فائنل ہو چکا ہے، اسکول کا پوری پڑھائی پوری ہو چکی ہے،
تم اللہ کے راستے میں جاب پر جانے کے پہلے 4 مہینے لگا دے، 4 مہینے لگا دے۔ سب سے پہلی فرصت میں ہمارے اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگ جائیں گے۔ 4 مہینے لگنے کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ سے دعا کرے، یا اللہ تم مجھے ایسی جاب عطا فرما کہ میں جاب بھی کر سکوں اور میں اللہ تیرے دین کی خدمت بھی کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ عافیت والی روزی دے گا، عافیت والی جاب دے گا۔ پہلی فرصت میں کہتے ہیں بچے کہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ 4 مہینے میں جاؤں گا، جیسے ہی پڑھائی مکمل ہوتی فوراً جاب پر لگ جانا ہے، اور امتحان آئے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر جاب پوری ہوئی، اس کمپنی والے کا فون آیا، اس کمپنی والے کا فون آیا، اس وقت میں ابھی کسی کمپنی میں نہیں جاؤں گا، میں پہلی فرصت میں اللہ کے راستے میں 4 مہینے جاؤں گا تاکہ میری زندگی بن جاوے، میرا ایمان بن جاوے اور میں گناہوں سے بچنے والا بن جاؤں۔ 4 مہینے لگانے کے بعد انشاءاللہ اللہ مجھے اچھی جاب دے دے گا۔ تو جن بچوں کے ابھی تک اور جن کی ویکیشن چھوٹا ہے 10 دن ہے تو 10 دن لگاوے۔ دیکھو وقت کو قیمتی بنانا ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم نے وقت کو قیمتی نہیں بنایا تو ہمارا وقت گناہوں میں لگ جائے گا۔ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بیکاری گناہوں کا دروازہ کھولتی ہے۔ کیا کھولتی ہے؟ بیکاری گناہوں کا دروازہ کھولتی ہے۔ اسے بیکاری میں بچے موبائل دیکھتے ہیں، موبائل مت رکھو یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ موبائل ضرورت بن چکی ہے، البتہ موبائل کا غلط استعمال نہ ہو۔ اللہ کی قسم اگر تم نے غلط چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، یاد رکھنا اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، جو اللہ نے آنکھیں دی وہ اللہ تمہیں دیکھتے دیکھتے تمہیں نابینا کر سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں اگر اللہ نے گناہ کرتے کرتے اللہ نے تمہیں موت دے دی، تم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اندر کا ایمان مضبوط ہوگا، انسان کہیں بھی پڑتا ہو انسان کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں مسلمان ہوں، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور میرے اللہ نے مجھے غلط چیزوں کو دیکھنے سے منع فرمایا، میں نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ اندر کی پاور کی طاقت جو ہے یہ سب چیزیں اسی وقت زندگی میں آئے گی جب ہمارا وقت اللہ کے راستے میں لگے گا۔ یہ سب لگانے کے لیے تیار ہے ماشاءاللہ؟ دیکھو بھائی پورا مجمع ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کوئی ساتھی ہیلے نہیں۔ 10-15 منٹ ہوگی کوئی تشکیل ہوگی، پھر حلقے لگیں گے اور حلقے لگنے کے بعد تھوڑی دیر ہفتہ اور اجتماع کی لائن کی بات ہوگی، پھر آپ کی دعا ہوگی، دعا کے بعد آپ کا کیا ہوگا؟ کھانا ہوگا نماز کے بعد۔ سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ برابر یہاں جمے رہے ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے وہ طلبہ کھڑے ہو جاوے جن طلبہ کا فائنل ہو چکا ہے، ان کا پڑھنا مکمل ہو چکا ہے، اس سال ہوا یا سال گزشتہ ہوا، اس کے 2 سال پہلے ہوا، وہ سارے کے سارے طلبہ کھڑے ہو جائیں، ہمت کر کے ساتھی کھڑے ہو جائیں جن کا پڑھنا مکمل ہو چکا ہے۔ جب آگے نہیں پڑھنا، آگے جاب کرنی ہے، کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ طلبہ کھڑے ہو جاؤ جن کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ، اس سال ہوئی ہو، سال گزشتہ ہوئی ہو، 2 سال پہلے ہوئی ہو، وہ طلبہ کھڑے ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ماشاءاللہ اب حضرات نے بڑی قربانی دی، اسکول کی چھٹی کا دن تھا، چھوٹے بچے نام دکھاتے نہیں چاہتے نہیں، شوق بہت ہے، اللہ تعالیٰ کے شوق کو قبول کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے راستے میں جانے کی تشکیل ہوتی تشکیل تو صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہاں جو تشکیل ہوتی تھی وہ جان دینے کی ہوتی تھی، اللہ کے راستے میں شہادت کی، دوبارہ واپس نہیں آ سکتے۔ لیکن اللہ کے راستے میں جانے کی ایسی فضا اور ایسا ماحول بن چکا ہے مدینہ میں کہ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر نام لکھا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ وسلم نے حضرت سمورہ کو قبول کر لیا، جوان تھے سمورہ، کہ چلو تو فوراً ایک نوجوان بچہ اللہ کے نبی میں نے اس کو کشتی میں پچھاڑ دیتا ہوں، آپ نے اس کو قبول کیا، مجھے قبول کیوں نہیں کیا؟ ہم جب دونوں لڑتے ہیں تو وہ اس کو پچھاڑ دیتا ہوں، میں طاقتور ہوں۔ اللہ کے راستے میں شوق، تو آپ نے کہا تم دونوں کشتی کرو میرے سامنے۔ رافع اور سمورہ جب دونوں نے کشتی کی تو رافع نے سمورہ کو گرا دیا، آپ نے کہا تم دونوں اللہ کے راستے میں چلے جاؤ۔ عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بڑے صحابی بنے، بعد میں بڑے صحابی، جنگل کے بھیڑیوں سے ڈرتے تھے،
بچپن سے اللہ کے ولی تھے. غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی نے اللہ کے راستے میں جانے کی تشکیل فرمائی تو ایڑیوں کے بل کھڑے ہو اپنے ابا کے پیر پر کھڑے ہو گئے تاکہ تھوڑے لمبے لگے. حضرت عمر کے پیر پر آپ نے نیچے دیکھا تو آپ نے کہا معاملہ الٹا ہے. آپ نے کہا ابن عمر اپنے ابا کے پیر سے نیچے ہو تو چھوٹے ہو گئے. آپ نے کہا تم جا نہیں سکتے. یہ کیا کرتے ہیں چھوٹے؟ دیکھو دیکھو وہ کھیلنے کا پلان بنا دیں اللہ کے راستے میں جائیں گے انشاءاللہ. تو عمر فاروق نے جب اپنے بیٹے کا پیر ہٹا دیا تو چھوٹے ہو گئے تو آپ نے ان کو بدر میں قبول نہیں فرمایا کہ آپ غزوہ بدر میں جا نہیں سکتے. ابن عمر فرماتے ہیں میں پوری رات اللہ کے سامنے روتا رہا پوری رات کہ میں بدر میں اللہ کے راستے میں قبول کیوں نہ ہوا. اور اس رات میں نہ میں نے کھایا نہ پیا نہ سویا یہاں تک کہ مجھے اللہ نے آئندہ سال کو حج میں قبول فرما لیا آنے والے سال میں. تو جوان اللہ تعالی نے فرمایا میں نے سب سے زیادہ دین کے کام میں جوانوں نے ساتھ دیا ہے. جوانوں اور جوانی کی جو ہماری عمر ہے وہ جس رخ پر چلے گی آگے کی زندگی ویسے بنے گی. ابھی چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے بیڑیا پیتے ہیں سگریٹ پیتے میں اپنے آنکھوں سے فتح والی میں دیکھتا ہوں. ان کو دیکھ کر رحم آ جاتا ہے. ان کے اندر کے پھیپھڑے خراب ہو گئے بعد میں جا کے کیا کریں گے. اس لیے ہمیشہ ہم پاک دامن بنے نوجوان پاک دامن ہو یوسف علیہ السلام کی طرح پاک بنے کہ ہمارے بدن پر تمباکو بیڑی سگریٹ اور فیشنیبل بیڑیا پینا الٹی پہ الٹی دیکھا بچوں کو کہ بائک پر الٹے بیٹھتے ہیں کیوں کہ اندر ٹیڑھا ہے تو ٹیڑھا بیٹھتا ہے. بیڑی کا دھواں بھی ٹیڑھا نکلتا ہے یوں سیدھا نہیں یوں کیونکہ اندر ٹیڑھا ہے تو دھواں بھی ٹیڑھا. اندر جیسا ہوگا ویسی زندگی بنے گی. آپ نے دیکھا بعض فور ویل میں بیٹھتے ہیں فور ویل میں تو آگے ٹیڑھے بیٹھتے ہیں سیدھا بیٹھنا. اتنے نادان ہے جو ترقی پر کرتے ہوئے غرور ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے. یہ کچھ آدمی کچھ کرتا ہے کہ میں کچھ ہوں لیکن آدمی کا زوال ہوتا ہے. یہ پڑھنے کے زمانے میں تم نے جو کرو گے بعد میں جا کر وہی امت کے سامنے آؤ گے امت کے سامنے. اس لیے علی گڑھ کبھی اللہ پاک آپ کو بھیجے تو علی گڑھ یو پی میں بہت بڑی وہاں کالج ہے یونیورسٹی ہے. وہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ شیروانی پہنتے ہیں شیروانی پہنتے ہیں. کسی ملک میں پوری دنیا کے ملک کے اسٹوڈنٹ بلائے کوئی پروگرام تھا کوئی لیکچر تھا وہاں کانفرنس تھی تو انڈیا میں علی گڑھ کو سلیکٹ کیا کہ علی گڑھ سے بچے جائیں گے. تو علی گڑھ سے 30 اسٹوڈنٹ گئے اس جگہ پر جس جگہ پر بہت بڑی کانفرنس تھی. وہ ملک ملحدوں کا ملک ہے جس ملک میں خدا کو کوئی نہیں مانتا لیکن علی گڑھ کے طلبا دعوت کے کام میں برابر لگے. تو وہاں جاؤں صبح تہجد کے وقت تو کمروں میں رونے کی آواز آتی ہے. تہجد کے وقت کمروں میں بچے رو رہے ہیں نوجوان اللہ کے سامنے مصلی بھگا رہے ہیں اپنے آنکھوں سے. کہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ان کے ہاسٹل میں دعوت کا کام بڑا زبردست ہوتا ہے کش ہوتا ہے. ہمارا طالب علم فرماتے ہیں کہ میں لاہور میں میڈیکل پڑھتا تھا میڈیکل سائنس لاہور کے ہاسٹل میں رہتا تھا. تو میرا جو تھا روم کا پارٹنر ایک بنگالی تھا پیر سے معذور وہ دعوت کی مبارک محنت میں لگا تھا. ہمیں تو عید کر کے نکلتا اثر کے بعد گھومنے کے لیے عید کر کے دوستوں کے ساتھ لاہور کی سڑکوں پر. مولانا خود کہا وہ بنگالی بچہ جانتا تھا یہ بچہ بہت ہوشیار ہے. اگر اس بچے کی صلاحیت اگر دعوت کی مبارک محنت میں لگ گئی تو بعد میں جا کے اسلام کا ہیرو بنے گا اور اسلام کا اسکالر بنے گا اور دنیا اسے فائدہ پہنچے گی دنیا کو. بنگالی لڑکا پیر سے معذور تھا بیچارہ بنگالی بولتا تھا. تو جب بھی ہفتہ وار اجتماع کا دن ہو جمعرات کا تو چل تاریخ افطاری اجتماع میں جاتے ہیں. تو مولانا فرماتے ہیں یوں کہ جا تیرا کام کر آج تو ہمارے دوستوں کی پارٹی ہے. تو چھوٹے چھوٹے بچے پکنک کرتے ہیں. پکنک میں چھوٹے چھوٹے بچے
کیا تیری برتھ ڈے ہے؟ شرم آنی چاہیے. مسلمان کی زبان پر برتھ ڈے کا بولنا گناہ کبیرہ ہے. اس کی زندگی کا ایک دن کم ہوا 1 سال اور برتھ ڈے مناتا ہے. یہ عیسائیوں کا کلچر ہے. ہمارے سب سے بڑے ہیرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں آپ کا لمبا وقت رکا نہیں, مجھے بات کرنی مقامی کام کے لیے کچھ بات کر کے کرتا ہوں. مجھے کھانا ظہر کے بعد ہے, تب تک تو دھوم مچا دو گے مسجد میں. تھوڑی دن کی بات ہو جائے. اسٹوڈنٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یتیم نہیں چھوڑا. زندگی گزارنے کا طریقہ میرے نبی نے اپنی امت کو بتایا. جوانی کیسے گزارنی ہے, عمر کیسے گزارنی ہے, زندگی میں کیسے رہنا ہے, بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ, چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ. ٹوائلٹ کرنے کا طریقہ بھی میرے نبی نے بتایا. کہ صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایک بار جنگل میں ٹوائلٹ کر رہے تھے. ایک یہودی نے مذاق کی کہ تمہارے نبی نے پروفیٹ پیغمبر نے کیا تم کو ٹوائلٹ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے؟ تو کہا نعم, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ سکھایا ہے. اس میں ٹوائلٹ کرنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے. جب ہم ٹوائلٹ کریں گے تو نہ ہمارا منہ قبلہ کی طرف ہوگا, نہ ہماری پیٹھ قبلہ کی طرف ہوگی. ہمارے ہیرو تو اللہ کے نبی ہے. آپ سے بڑا حسن میں کوئی نہیں, علم میں کامل, خوبصورتی میں کامل, عقل میں کامل. یہ ساری دنیا کی انسانیت نے میرے نبی کو تسلیم کیا ہے. تو مولانا فرماتے ہیں ایک بار مولانا فاروق صاحب کراچی والوں کا بیان تھا لاہور کے مرکز پر. یہ ہے ہمارا پڑوس کا ملک. ایک پڑوس کے ملک میں کراچی میں, لاہور میں, رائے گڑھ میں ہزاروں کی تعداد میں ہفتہ وار اجتماع میں اسٹوڈنٹ آتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں. اتنا بڑا ان کا ہلکا لگتا ہے. سب کالج کے بچے, بڑے بڑے بچے. ان کا ہفتہ وار اجتماع کو بولتے ہیں شب جمعہ. کیا بولتے ہیں؟ بڑے بڑے کرکٹرز اگر گھر پر ہوتے ہیں نا تو سارے کے سارے ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہوتے ہیں. اور وہاں چادر لے کر آ کر رات کو قیام کرتے ہیں, ٹفن لے کر وہاں کھاتے ہیں اور راتوں کی آہوزاری کرتے ہیں اللہ کے سامنے. جب پڑوس کے ملکوں کی جماعتیں آتی ہیں, جنگلوں میں, افریقہ میں ملتی ہیں تو اکثر پڑھے لکھے لوگ ملتے ہیں, ڈاکٹرز, انجینئر. پوچھا تم کو اللہ نے کتنا قبول کیا؟ کہ بچپن کے زمانے میں, پڑھنے کے زمانے میں ہمارے بڑوں نے ہم پر بڑی محنت کی ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کے بڑے بڑے ہارٹ کی اسپیشل ڈاکٹر, کوئی بڑا انجینئر, کوئی بڑا فلسفر, کوئی بڑا لوئر, کوئی بڑا جج اللہ کے راستے میں گھوم رہا ہے گلیوں میں. تو مولانا فرماتے تاریخ جنریشن کہ مجھے وہ لنگڑا روزانہ کہہ رہا, میرا دوست پیر سے معذور تھا, ایک بار اس کی بات مان کے چلا گیا. ہمیں جب بیگ میں عید کی ہوئی تھی سٹنگ, جب میں وہاں پہنچا تو مولانا فاروق صاحب کراچی مصعب بن عمیر کا واقعہ سنا رہے تھے. مصعب بن عمیر کا بس وہ واقعہ میرے دل پر لگا ہے اللہ کی قسم. ایک بیان ہفتہ واری اجتماع کا میں نے سنا, میری زندگی میں میرے دل پر وہ بات لگی. ہاسٹل میں آیا, کپڑے چینج کیے, 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے توبہ کی. توبہ کرنے کے بعد میڈیکل کالج چھوڑی, سیدھا گھر پر پہنچا. ابا مجھے تو مولانا بننا ہے. کیا بننا ہے؟ مجھے اس کو نہیں بننا, مجھے تو مولانا بننا ہے. ان کے ابا نے گھر سے دھکے مار کے نکال دیا تو میرے خاندان کو برباد کر دے گا, میرے خاندان کو ذلیل کر دے گا. مولانا فرماتے میرے گھر میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مولانا کو اتنا بڑا چمکایا کہ پڑوس کے ملک کی نہیں, دنیا کی کوئی کالج نہیں ہے جس کالج میں مولانا کا لیکچر نہ ہوا. اور ہزاروں اسٹوڈنٹ ان کے بیانات کو سن کر زندگی بدلنے کا ذریعہ نہ بنے ہو. کتنے ایکٹر اور کتنے کرکٹر اور کتنے دنیا کے بڑے بڑے انسان جن سے دنیا بگڑی ہوئی تھی, مولانا کے بیان کو سننے کے بعد, ان کی قربانی کی باتوں کو سننے کے بعد مجمع نے کروٹیں بدلی. راتوں کو ناچنے والے, راتوں کو رونے والے بن گئے, قلبوں میں رہنے والے, مصلے پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھنے والے بن گئے. یہ دعوت کا مبارک کام ہے. اس لیے میرے بھائیو ہماری ذمہ داری ہے, ہم مقام پر رہ کر, ہم اسکول میں دن میں جاتے ہیں, بہت کم بچے ہاسٹلوں میں رہتے ہیں, اکثر بچے گھروں پر واپس آتے ہیں. تو گھروں پر واپس آنے کے بعد ہم ہمارے دعوت میں جڑے. ہمارے ہر محلے میں اسٹوڈنٹ فکر مند ہو کہ مسجد کے اطراف میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں. ہر گھر میں آج پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
ہر گھر میں پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے کہ جتنا مجمع ہے اس سے 4 گنا مجمع گھروں میں ہے. جو نہیں پہنچا کمزوری ہماری ہے کہ ہم نے ہمارے دوستوں کو دعوت نہیں دی. جب چائے کا پروگرام ہوتا ہے سب کو دعوت دیتے ہیں. یہ اللہ کے دین کی دعوت میں اگر ہم دوسروں کو دعوت دیں گے مجمع آئے گا, ان کو ہدایت ملے گی, ذریعہ اللہ ہمیں بنا دے گا. سے مقام پر رہتے ہوئے مشورے کی پابندی اور روزانہ آدھا گھنٹہ پورا گھنٹہ ملاقاتوں کی پابندی, اسٹوڈنٹ کی ملاقاتیں کریں, ان کا نام لکھیں, وہ کیا پڑھتا ہے اس کا سرنیم لکھیں, اس کا ٹیلی فون نمبر ہمارے پاس ہو, صرف اللہ کے لیے, تاکہ اللہ کا بندہ دنیا پڑھتے پڑھتے دیندار بن جائے. اسلامی ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, دیندار انجینئروں کی امت کو ضرورت ہے. دیکھو ڈاکٹر اشرف انگلیشور ہر سال اللہ کے راستے میں جاتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر ابراہیم صاحب ہے, ڈاکٹر مقیم صاحب ہے, بڑے بڑے انجینئر, یہ ہمارے جو تمہارے اسٹوڈنٹ کے ذمہ دار سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑی بڑی جاب پر کام کرتے ہیں. ان کی زندگی دیکھو تو مولانا جیسی زندگی دکھتی ہے. ایک بار ہمارے بزرگ فرماتے ہیں, میں امریکہ میں ہارڈ یونیورسٹی میں گیا, ہماری جماعت پہنچی تو ایک جگہ پر میڈیکل سائنس کے بچوں میں بات کرنے کا موقع ملا. تو میں وہاں پہنچا جس شعبے ڈپارٹمنٹ میں, تو بچوں کے سروں پر امامہ, ہاتھ میں تسبیح ہیں, اور دنیا کے بچے وہاں تو ہیں. تو پوچھا تم علماء ہو؟ کہ نہ ہم علماء نہیں ہیں. کہ تم کون ہو؟ کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں. کہ تمہاری زندگی, تمہارا لباس, کہ ہمارے یہاں گشت ہوتا ہے, ہمارے روزانہ دین کی بات ہوتی ہے. پھر کہا 800 اسٹوڈنٹ میں 600 اسٹوڈنٹ تو تہجد گزار ہیں. امریکہ جیسے ماحول میں بچہ جب اللہ کا ولی بن سکتا ہے, ہمارے ملک میں تو علماء ہے, دیندار لوگ ہیں, ہم نہیں بن سکتے. اسے ایکٹیوا پر بائکوں پر بیٹھنا بند کر لو اللہ کے واسطے. عشاء کے بعد دو ادھر منہ کر کے بیٹھے, دو ادھر منہ کر کے بیٹھے, دو ادھر منہ کر کے بیٹھے, پتہ نہیں کس سے بات کرتے, یوں چلتا ہی رہتا ہے. اسے کیا ہوتا ہے, دماغ پر پریشر ہوتا ہے, اور انسان کا دماغ مانسک ہو جاتا ہے, اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. اس سے موبائل میں کم وقت دو, اپنا فارغ وقت اللہ کی دین کی محنت میں دو. ہم کیا کریں گے, مشورے کی پابندی کریں گے. کون کون بیٹھے گا مشورے میں؟ مشورہ میں سمجھتے ہو نا, فجر کے بعد جو بیٹھتے ہیں ساتھی مسیح کی جماعت میں, ہم تمام کے تمام ہمام مسیح کی جماعت میں جڑ جاتے ہیں. اور جڑنے کے بعد ملاقاتوں کی کارگزاری. صاحب آج میرے ملاقات کی 3 اسٹوڈنٹ کی ملاقات ہوئی, تینوں کے نام لکھا. روزانہ ملاقاتیں کروں, اتوار کا دن 2.5 گھنٹہ مکمل لگا کر آپ کا پورا پروگرام بنے کہ اتوار کا دن ایک ایک گھر پر لگا کر اسٹوڈنٹ کو اللہ کے دین کی دعوت دیں گے. ہمارا اتوار کا دن ہمارے دین کے کام میں لگ جائے. اپنا گشت کا دن گشت کی پابندی کرے, مکمل 2 نمازوں کا وقت خالی کرے. دیکھو کہ جوانی کی عمر میں اگر تمہارے دل میں ایمان کی عظمت آ گئی, اللہ تم سے بڑا کام دے گا. بڑے بڑے لوگ تمہاری عزت کریں گے, تم کو سلام کریں گے. ہر حلقے میں کچھ اسٹوڈنٹ ہے جو بہت بڑا کام کر رہے ہیں, علماء ان کی عزت کر رہے ہیں. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر دنیا کے بڑے بڑے علماء فقہا ہوئے ہیں, اور پڑوس کے ملک نے کہا جنید جمشید کا جنازہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جنازہ تھا. کیا وہ سنگر کا اس لیے تھا؟ اگر وہ سنگر ہو کر مرتا کو جانتا بھی نہیں, اللہ کا ولی بن کے دنیا سے گیا ہے. اور مولانا فرماتے ہیں میں اس آدمی کو راتوں کو 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک گھنٹوں اللہ کے سامنے سجدے میں تڑپتے ہوئے دیکھا, مچھلی کی طرح. یہ پکی تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے. آپ سے گزارش ہے ماشاءاللہ آپ مشورے کی پابندی کریں, 2.5 گھنٹے کی, آدھا گھنٹے کی, 1 گھنٹے کی پابندی کریں. اپنی مرضی کا گشت, بھائی سب کو گشت کا پتہ ہے کون سے دن ہوتا ہے. گشت والے آتے تو ہم بھاگ جاتے ہیں, ہم بھاگے نہیں بلکہ ہم تو صبح سے محنت کر کے بچوں کو جوڑنے کی فکر کریں. 2 گز کا مل کر 1 گز ہوتا ہے. اور ہم مسجد کی تعلیم میں, مسجد کی تعلیم فجر بعد ہوتی ہے, عصر کے بعد ہوتی ہے, تو تعلیم سن کے گھر پر جاتے. بات دیکھا کتنے نوجوان تعلیم دھیان سے سنتے ہیں, اور سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو ٹپکتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں, ان کو دھیان سے سنیں. اپنے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے, اپنے گھروں کی تعلیم میں شرکت کریں, اور گھروں میں تعلیم نہ ہوتی ہو تو اپنے گھر پر تعلیم کو شروع کریں. کتاب الفجر کے بعد دکان پر کتاب ملتی ہے, فضائل اعمال, صدقات, یہ 2 کتابیں ہر ایک کے ہو. تعلیم میں بیٹھنا ہے اور الگ سے اس کتاب کو اسٹڈی کر, اس کتاب کا مطالعہ کر, اس کتاب کو پڑھنا ہے. اس میں عجیب عجیب باتیں ہیں. اور میرے کہا آخر میں اللہ کے راستے میں کیا لگانا ہے, 3 دن لگانا ہے. لیکن چونکہ آپ مجبور ہیں, آپ کی اسکول چالو ہے, آپ کی کالج چالو ہے, تو آپ کے پاس جتنا بھی مہینہ پورا ہو جائے, مہینے میں 2 بار لگانا. کتنے بار لگانا؟ مہینے میں 2 بار. 1 دن ہو, 1.5 دن ہو, 2 دن ہو. اور کون سی جماعت میں جائیں گے؟
اپنی مسجد کی یا اپنے حلقے کی جو 3 دن کی جماعت بنی ہے اس میں ہم کیا ہو جائیں گے، جوائنٹ ہو جائیں گے، لیکن ان کی روانگی بھی سنیں گے اور ان کی واپسی کے اندر بھی ہم بیٹھیں گے۔ اور کم سے کم مہینے میں ایک بار تو ہمارا وقت لگ ہی جائے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا یہ ہوگا اجتماع ہوگا، اس وقت ہم کارگزاری پوچھیں گے کہ کون سے بچوں نے اس طرح وقت لگایا۔ اور اس کے علاوہ ہمارا ہفتہ واری جو اجتماع ہوتا ہے، کہ ہمارا ہفتہ واری اجتماع میں ہمارے تمام کے تمام ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے جمعرات کے دن۔ کب ہوتا ہے؟ جمعرات کے ہفتہ واری اجتماع میں اثر سے لے کر اشراق تک ہوتا ہے۔ اگر چھٹی کا دن ہو تو بچے اپنا بستر لے کر وہاں جائے، ٹفن لے کر اور اپنے دوستوں کا بھی کھانا لاوے، ساتھ میں ہم سب مل کر وہاں بیان سنیں گے، عشاء کے بعد حیات الصحابہ سنیں گے اور ہم وہاں اسٹوڈنٹ کے حلقے میں بیٹھیں گے، پھر کھانا کھائیں گے۔ یہ ہفتہ واری اجتماع میں عشاء کی نماز کے بعد اسٹوڈنٹ کا الگ سے حلقہ لگتا ہے۔ یہ آپ کے لیے بڑی نعمت ہے، اسٹوڈنٹ کا حلقہ الگ سے لگتا ہے، اسٹوڈنٹ کا حلقہ۔ تو آپ اس حلقے میں جیسے عشاء کی نماز الفجر میں پوری ہو جائے، ہمارے تمام کے تمام اسٹوڈنٹ اوپر چلے جائیں۔ کیا چلے جائیں گے؟ الفجر کے اوپر کے حصے میں ہمارے سب ذمہ دار وہاں ہوتے ہیں۔ مختصر اسٹوڈنٹ کا حلقہ لگتا ہے، کارگزاری ہوتی ہے، تھوڑی بات ہوتی ہے، بات نہیں پھر تم آگے جا کے کیا کرو گے۔ اور ایک اسٹوڈنٹ نہ پہنچے بلکہ محنت کر کے جمعرات کے دن بعد اپنے ہفتہ واری اجتماع میں پہنچنا ہے۔ مغرب سے عشاء اللہ کے دن کی بات سنیں گے اور عشاء کے بعد ہمارے اوپر حلقہ اسٹوڈنٹ کا لگتا ہے۔ ہم سارے کے سارے اسٹوڈنٹ کے گودرا میں 400-300 اسٹوڈنٹ افطار اجتماع میں ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ پر بہت محنت کرتے ہیں۔ اسے کون محنت کرے گا، کون آئے گا؟ انشاءاللہ ہاں، الفجر کے اوپر کے حصے میں عشاء کی نماز پڑھ کے اوپر چلے جائے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو، 3 تسبیحات کا اہتمام ہو، صبح بھی تسبیحات کی پابندی کرے، شام کو بھی تسبیحات کی پابندی کرے۔ روزانہ ہم فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے گھر سے نکلے اور قرآن کریم کا پاؤ پڑا، آدھا پڑا، ایک پڑا ہم روزانہ تلاوت کریں اور کچھ وقت نکال کر اللہ کے سامنے راتوں کو رونے والے کریں۔ کسی بھی نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، 5 منٹ 10 منٹ اللہ کے سامنے تقریہ کریں، یہ اللہ کو آپ کے لیے ضرور کو کرے گا۔ اللہ سے تعلق بنے گا، جس سے تعلق ہوتا ہے انسان اس سے باتیں کرتا ہے۔ اگر ہمارا اللہ سے تعلق بنے گا اس طرح بیٹھا ہے، اگر ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط بن جائے گا تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے والا بنے گا۔ اس سے دعا کریں گے، کون دعا کرے گا؟ ماشاء اللہ، نمازوں کا اہتمام با جماعت کے ساتھ، اور ہم دین کا کام سیکھیں۔ جو اسٹوڈنٹ جو ہمارے بڑے جن کو دین کا کام کرنے آتا ہے ان کے پاس جا کر دین کا کام اور دین کی محنت کا طریقہ سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، یا اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ امت کے حالات کو درست فرما، یا اللہ چاروں طرف گناہوں کا ماحول ہے، چاروں طرف گناہوں کے بازار ہے، یا اللہ ہمارے جوان بچوں کی حفاظت فرما دے، ان کے ایمان کی، اعمال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما دے، ہماری جوان بچیوں کی عزتوں کی، ایمان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اگر تیرے چھوٹے چھوٹے بندے اگر دین کی محنت میں لگ جاوے، ان کی جوانی کی حفاظت ہو جاوے، تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاوے، یا اللہ اس لیے تیرے بندے فکر کر کے ان کو چھوڑتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، ان کو محبت سے بٹھاتے ہیں، ان کے سامنے دین کی بات کرتے ہیں، دین کے مظاہرے ان کے سامنے ہوتے ہیں کہ ان کا دل میں تیری محبت آ جائے، تیرا تعلق آ جائے۔ یا اللہ جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، سنائی گئی، ان باتوں پر مولا ہماری عملی زندگی بنا دے، ہمارا آنکھوں کا دیکھنا صحیح بنا دے، ہمارا کانوں کا سننا صحیح بنا دے، ہماری زبان کے بول کو پاک بنا دے۔ یا اللہ راتوں کو جلدی سونے والا بنا دے، صبح میں جلدی اٹھنے والا بنا دے، نوجوان راتوں کو تیرے سامنے تڑپ رہے ہو، تیرے سامنے رو رہے ہو، اور ان کی جوانی تیرے سامنے جھکی ہوئی ہو۔ یا اللہ کسی غیر سے شکل و صورتیں پیدا فرما دے، یا اللہ ہماری جوانی کو پاک فرما دے۔ میرے اللہ ہم نے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیے ہیں، راتوں کے اندھیروں کا سہارا لیا، کالجوں کا سہارا لیا، یونیورسٹیوں کا سہارا لیا،
یا اللہ موبائل نے ہمارے دلوں کو خراب کر دیا ہے، دلوں کے ذرے ذرے میں ناپاکی ہے، ہماری آنکھ نے خوب غلط دیکھا ہے، ہماری زبان نے خوب غلط بولا ہے، ہمارے کانوں نے خوب غلط سنا ہے، یا اللہ ہمارا پورا وجود تیری نافرمانی میں پھنس چکا ہے، یا آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، یا اللہ فضل کا معاملہ فرما دے، یا اللہ جوانوں کا مجمع بیٹھا ہے، ابھی ان کی زندگی کی شروعات ہے، ان کی زندگی دین و دین کی محنت میں لگا دے، ان کو تیرا محبت کرنے والا بنا دے، ان کو عاشق رسول بنا دے، تیرے نبی کی محبت ان کی زندگی میں ڈال دے، یا اللہ تیرے نبی کا ایک طریقہ ان کی زندگی میں ڈال دے، میرے مولا ہم تمام کو نماز کا پابند بنا دے، ہم تمام کو باجماعت نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دے، میرے مولا اس پورے مجمع کو قبول فرما، اس پورے مجمع کو قبول فرما، اس پورے مجمع کو قبول فرما، یا اللہ پورے مجمع کی پوری پوری مغفرت فرما، یا اللہ پورے مجمع کی پوری پوری مغفرت فرما، یا اللہ اے اللہ یہ اسٹوڈنٹ پر کام کرنے والے ہمارے ساتھی ذمہ دار ہے، مولا رات دن ان کی فکروں میں لگے ہیں، یا اللہ ان کی زندگی میں، ان کے علم میں، ان کی صحت میں، ان کے رزق میں اللہ برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی نسلوں کو دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما، یا اللہ ان بچوں کو آنے والے امتحانات میں ایگزام میں اعلیٰ پوزیشن پر کامیاب فرما، یا اللہ دل لگا کر محنت کرنے والا بنا دے، یا اللہ ایجوکیشن کے ذریعے دنیا میں اسلام کا فروغ ہو جائے، ایجوکیشن کے ذریعے دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے، دنیا کی جس ملک میں جا کر اسلام کے نمائندے بنے، تیرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے کام کے سفیر بنے، کام کو دنیا میں زندہ کرنے والے بنے، یہ نیت ہم سب کو کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ دنیا کا ہمارا مقصود نہ ہو، دین زندہ کرنا ہماری نیتیں ہو، ایسی غیر شکل مقصود پیدا فرما دے، یا اللہ جوان بچے آئے ہیں میرے مولا ان کو دنیا کا پتہ نہیں ہے، مستقبل کا پتہ نہیں ہے، یا اللہ ان کو رہبری کی ضرورت ہے، رہبری کرنے والوں کو رہبری کرنا آسان فرما، یا اللہ طلب زندگی میں پیدا فرما، ہمارے بچوں کی آنکھوں کو پاک بنا دے، یا اللہ خلوتوں سے بچا دے، کتنے نوجوان ابھی بھی ہے جن کو موبائل سے نفرت ہے، جن کو گناہوں سے نفرت ہے، جب بازاروں میں چلتے ہیں نظریں جھکا جھکا کر تو بازار کی ایک ایک چیز کہتی ہے یہ کون عاشق رسول جا رہا ہے، یہ کون نبی کا غلام جا رہا ہے، یہ کون اللہ کی محبت میں آنکھیں جھکا جھکا کر جا رہا ہے، اے میرے اللہ ان جوان بچوں کی عزتوں کی آبرو کی حفاظت فرما دے، مولا بڑے گناہ ہو چکے ہمیں معاف فرما دے، ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، تیرے سامنے استغفار کرتے ہیں، یا اللہ نامحرم لڑکیوں کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، تیری محبت ہمارے دل میں بھر دے، تیرا عشق ہمارے دل میں بھر دے، تیرے نیک بندے تیری محبت میں زندگی گزارتے تھے، اور جوان تیرے سامنے راتوں کو سجدے میں تڑپتے تھے، رکوع میں تڑپتے تھے، سجدے میں تڑپتے تھے، ایسے جوان ہمارے پیدا فرما دے جو راتوں کو تیرے سامنے روتے ہو، گلی گلی میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی دعوت دیتے ہو، ان کو دیکھ کر لڑکیاں بھی اسلام قبول کرتے ہو، یہودی نصارا اسلام قبول کرتے ہو، یہ اللہ ایسے بہت سے بندے تیرے دنیا میں ہیں کہ جن کو دیکھ کر لڑکیوں نے اسلام قبول کیا ہے، لڑکوں نے اسلام قبول کیا ہے، میرے مولا ایسا اسلام ہم سب کی زندگی میں پیدا فرما دے، یا اللہ ایمان کی حقیقت پیدا فرما دے، یا اللہ ہم جن بچوں نے تیرے راستے میں نام لکھائے 4 مہینہ چلا ان کا وقت پر نکلنا آسان فرما دے، عافیت مقدر فرما دے، ان کے وقتوں کو قیمتی بنانا آسان فرما دے، اے میرے اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر کی بھلائی کی دعائیں مانگی، یا اللہ ہمارے حق میں پوری امت کے حق میں خیر مقدر فرما، یا اللہ جن شرور سے پناہ مانگی ہم تمام کو پناہ نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دستگیر پہ ہم سب گنہگاروں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.